ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ جاسیہ مکی صورت، حروف مقطعات میں سے وہی جو حوامیم 7 صورتیں چل رہی ہیں انہی میں سے ایک سورہ جاسیہ ہے، اور اس کا جو نام جاسیہ، اسی صورت میں اخیر رکوع کے اندر الفاظ آئیں گے وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جاسیہ، وہاں اس کی تفصیل آئے گی. جاسیہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے گھٹنوں کے بل بیٹھ جانا، وہ کیا کیفیت ہے وہاں اس کا ذکر آئے گا. اسی مناسبت سے پوری صورت کا نام سورہ جاسیہ رکھا گیا. اور مجھے یاد ہے پڑھتے ہوئے اکثر مجھے خیال آتا ہے سورہ جاسیہ، ہمارے استاد محترم اللہ غریق رحمت فرمائے حضرت قاری یاسین صاحب، جن سے ہم نے قرآن پاک حفظ کیا، آپ میں سے بھی بہت سو کے شاید استاد رہے ہوں. وہ اپنا ایک مزاج تھا ان کا، سرگودے کے رہنے والے تھے، آپ جانتے ہیں ان کی زبان سے بھی واقف. وہ اکثر جب یہ پڑھتے تھے نا سورہ جاسیہ تو ایک جملہ بولتے تھے، کیونکہ اس سورہ جاسیہ میں تھوڑے سے متشابہات ہیں، یعنی حفظ کرنے والے کے لیے اگر کوئی حافظ بیٹھا ہے اس کو اندازہ ہو، تھوڑے متشابہات آتے ہیں، جیسے شروع کی آیت میں بھی. تو متشابہ میں آیت پڑھتے پڑھتے حافظ ایک دم مسلپ ہو جاتا ہے، کبھی یہاں سے وہاں چلا گیا، وہاں سے وہاں چلا گیا. تو انہوں نے ایک چھوٹے چھوٹے جملے کچھ بنائے ہوئے تھے، ویسے پیار سے ہمیں کہتے تھے پتر سورہ جاسیہ سر کھاسیہ، سورہ جاسیہ سر کھاسیہ، ساری رات یاد کرو سویرے پھر بھول جاسی. تو وہ ساری رات رٹتے رہو سویرے پھر بھول جاسی. تو وہ ایسی بات ہے تو نہیں، بس انہوں نے وہ ایک محاورہ بنایا ہوا تھا سورہ جاسیہ سر کھاسیہ، تو وہ محبت سے انہوں نے ایک جملے بنائے تھے. تو حفظ کے حوالے سے کچھ اس میں متشابہات ہیں، اور آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا. ابھی اس میں تقریباً پہلے دوسرے پارے کے آغاز میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی، یہاں بھی تقریباً اسی طرح کے الفاظ ہیں. تو بہرحال مکی صورت ہے، اسی مکی صورت کی مناسبت سے اس کے اندر بھی عقائد پر زور ہے، اور عقائد میں زیادہ تر جو اس میں زور دیا گیا ہے وہ توحید کے بارے میں اور قیامت کے حوالے سے. چونکہ منکرین خاص طور پر مشرکین مکہ جو تھے، پہلے بھی آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ وہ لوگ توحید سے انہیں چڑھ تھی، اللہ کے ذات کے منکر نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے لیکن توحید کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے.
یہ بھی شریک، لات منات عزا اور دوسرے جو انہوں نے اپنے بت بنا رکھے تھے، یہ بھی کسی حد تک شریک ہیں۔ ایک تو توحید پر ماننے کو تیار نہیں تھے، اور دوسرا ایک تصور یہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد جو دوبارہ اٹھائے جانے کی صورت ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، کیسے اٹھائے جائیں گے، اور ہنستے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کو اٹھاؤ، پیچھے آپ نے آیات پڑھی۔ تو انہی چیزوں کو ان آیات کے اندر بھی ثابت کیا گیا ہے۔ پہلی آیت جو ہے حامیم، یہ تقریباً ہر حامیم میں نے آپ سے بات عرض کی تھی، حروف مقطعات ہیں۔ اصل معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد سے واقف ہے۔ کچھ حضرات نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام ہیں، ہاں سے مراد حمید ہے اور میم سے مراد مجید ہے، حمید مجید، ہو سکتا ہے یہ معنی بھی ہو اور مفہوم بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد تنزیل الکتاب اللہ العزیز الحکیم، اس آیت میں وہی قرآن کے بارے میں جو انہوں نے شک تھا کہ نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ کے لے آتے ہیں، استغفر اللہ، تو یہ کہا گیا یہ تنزیل الکتاب من اللہ، یہ کتاب تھوڑی تھوڑی کر کے اتری ہے اللہ جل شانہ کی جانب سے۔ اور اللہ کی ذات کون ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کو مانو یا نہ مانو، کوئی عام ہستی ہے، نعوذ باللہ، العزیز، اس اللہ کی جانب سے اتری ہے جو بڑا عزیز ہے، غالب ہے، اور اگر تمہارے ان انکار پر تمہاری پکڑ نہیں ہو رہی تو حکیم، وہ حکیم بھی ہے، اس کو پتہ ہے اس میں حکمت کیا ہے، تمہاری پکڑ کب کرنی ہے، وہ اپنی صورت ہے۔ اگلی آیت میں وہی ہے ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، آپ غور کریں یہاں ان فی السماوات والارض، اور وہی سورہ بقرہ میں یہ دوسری جگہ آتا ہے، وہاں آتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، یہاں ہے آسمان و زمین میں، اور دیگر جگہ ہے آسمان و زمین کی تخلیق میں۔ یہ لفظ اگر دیکھا جائے تو عمومی ہے، اس میں آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں بڑی نشانیاں ہیں، تو اس کے اندر زیادہ عموم ہے کہ آسمان و زمین کی صرف پیدائش میں نشانیاں تو ہیں ہی، آسمان و زمین کی اپنی ذات میں بھی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ تو آسمان و زمین میں بہت بڑی نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ لآیات للمؤمنین۔ اچھا، یہی آپ اگر یہ غور کریں، ترجمے میں بھی چیز آئے گی، آپ پہلی آیت دیکھیں، اس میں کہا ہے لآیات للمؤمنین، دوسری آیت میں ہے آیات لقوم یوقنون، اگلی تیسری آیات کے آخر میں کیا ہے؟ آیات لقوم یعقلون۔ پہلی آیات میں کچھ صفات بیان ہوئی ہیں کہ آسمان و زمین میں، اسمی تخلیق میں بڑی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ مفسرین نے اس میں نقطہ یہ لکھا ہے، واللہ عالم، اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو ابتدا ہی میں صرف آسمان و زمین کی تخلیق اور ان چیزوں کو دیکھ کر ہی ایمان لے آتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جب اس کے بعد وہ تھوڑا سا کیا کرتے ہیں، وفی خلقکم، اگلی آیت میں ہے تم انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے، اور یہ جو دابہ زمین میں اللہ نے چوپائے پھیلا رکھے ہیں ان میں غور کرے۔ انسان جب اپنی ذات میں غور کرتا ہے، دائیں بائیں تھوڑا سا غور کرتا ہے، تو پھر بھی یقین کر لیتا ہے کہ واقعی ایمان تو تھا، اب گویا ایک طرح سے پختہ یقین بھی ہو جاتا ہے کسی حد تک۔ اور اس کے بعد تیسری آیت میں کیا ہے؟ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا بالارض بعد موتها وتصریف الرياح، کہ دن اور رات کا اختلاف آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، اب دن جو چھوٹا ہو رہا تھا اب دن بڑا ہونا شروع ہو رہا ہے، راتیں چھوٹی ہونی شروع ہو رہی ہیں، فروری کا مہینہ اب دن بڑا ہونا شروع ہو رہا ہے۔ تو دن اور رات کا اختلاف، اور سال ہا سال سے، سینکڑوں ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے، ایک ذرہ برابر اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ دن اور رات کا اختلاف، انسان اس میں غور کرے، اور پھر اللہ جل شانہ نے وہ رزق جو آسمان سے اتارا، یہاں رزق کا ذکر ہے قرآن میں، دوسرے مقام پر ماء کا بھی ذکر ہے، پانی اللہ نے آسمان سے اتارا، تو یہاں بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اس پانی کے ذریعے سے رزق ہے، اور یہ اس کا مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ پانی کے علاوہ بھی اگر انسان غور کرے، یہ جو سورج کی شعاعیں ہیں، آپ جانتے ہیں اس چیز کو، ہر شخص اس کو سمجھتا ہے کہ جس زمین پر سورج کی روشنی نہ پڑے وہاں پر یہ فصل نہیں ہوتی، فصل کے اگنے میں خالی زمین کی اپنی قوت نہیں ہے، زمین میں قوت اس وقت آئے گی جب اوپر سورج کی شعاعیں پڑیں، حتیٰ کہ لکھا ہے کہ ستاروں کی کشش کا بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ سمندروں میں آپ جانتے ہیں مد و جزر جو ہوتا ہے، یہ نیوی والے جو ہیں، نیویگیشن والے، ان کو سب سے زیادہ اس کا علم ہوتا ہے کہ چاند کب نکلے گا، چاند کا طلوع غروب، سب سے زیادہ معلومات انہی کے پاس ہوتی ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے جب 14ویں کا چاند آئے گا تو 14ویں کے چاند میں ہی وہ اللہ نے کیا تاثیر رکھی ہے،
سمندر کے پانی میں مد و جزر ہوتا ہے، کبھی لہریں اوپر ہیں کبھی ادھر ہے، وہ بڑی احتیاط کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ تو آسمان سے اللہ جل شانہ نے اور بہت سے رزق بھی اتارے ہیں۔ ان ساری چیزوں میں اگر انسان غور کرے پھر فاحیا بالارض بعد موتیہا، پھر اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے سے زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ بتصریف الریاح، پہلے بھی الفاظ آ چکے، ہواؤں کے بدلنے میں۔ آپ جانتے ہیں یہ مشرقی ہوا ہے، یہ مغربی ہوا ہے، یہ ٹھنڈی ہوا ہے، یہ گرم ہوا ہے، یہ رطوبت والی ہے، اس ہوا کے دباؤ سے یہ ہوگا، اس ہوا کے دباؤ سے یہ ہوگا۔ اسی سے اندازہ لگاتے ہیں سائنسدان، ہوا کا دباؤ دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں ہوا کا دباؤ ہے اتنے دن میں یہاں تک آئے گا تو موسم میں یہ تغیر آ سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے والا کون ہے؟ ہم نے تو ایک اندازہ لگایا نا، ان سارے کے پیچھے کار فرما ذات کون ہے؟ اگر انسان اس پہ غور کرے تو آیات لقوم یعقلون، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھنے والے۔ تو ایمان بھی آ گیا کہ کچھ شروع میں ایمان لے آتے ہیں، کچھ تھوڑا سا غور و فکر کر کے یقین کر لیتے ہیں، اور جو اور زیادہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں ان کو پورا یقین اور عقل کے ساتھ بھی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ واقعی اللہ کی ذات موجود ہے۔ تو گویا یہ توحید کے دلائل آ رہے ہیں اس حوالے سے کہ دیکھو اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو سب کچھ یہ اکیلے کرنے والی ہے۔ اور اس کے بعد بتلایا یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ اس میں بھی اس کا رد ہے، جو وہ لوگ کہا کرتے تھے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کر لے آتے ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم نے آپ پر تلاوت کی ہیں حق کے ساتھ۔ اچھا آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، یہ اتنی واضح دلائل تم سن رہے ہو، اس صرف یہ آیت تو نہیں ہے نا، اس سے پہلے بہت سی صورتیں اتر چکی ہیں اور یہاں لکھا ہوا بھی ہوگا۔ اس صورت کا ترتیب کے اعتبار سے 65واں نمبر ہے، یعنی اس سے پہلے تقریباً 63-64 صورتیں اتر چکی ہیں۔ تو اب اتنی آیات قرآن پاک کی اتر چکی ہیں اس سے پہلے، تو ان تمام چیزوں کے بعد، ان تمام نشانیوں کے بعد تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کس پر ایمان لاؤ گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، کس چیز پر، کس بات پر وہ ایمان لائیں گے اللہ کے بعد اور ان نشانیوں کے بعد؟ ان واضح نشانیوں کے بعد دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کو نہیں مانتے تو پھر آخر کب مانیں؟ یہ ہمیں بھی انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ روز ہم آیات پڑھتے ہیں، نشانیاں سنتے ہیں، پھر ایمان نہیں رکھتے۔ اب یہ الفاظ آ گئے کہ دو طرح کے طبقات ہیں دنیا میں ہمیشہ سے، ایک تو وہ ہیں جو ان نشانیوں کو دیکھ کر یا تو شروع میں ایمان لے آتے ہیں، یا تھوڑا سا جھنجھوڑا جائے، تھوڑا غور و فکر کرتے ہیں، یقین رکھ لیتے ہیں، یا اور تھوڑا سا انالیسس کرتے ہیں، پھر ان کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ کچھ تو وہ ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ضدی ہیں، جنہوں نے ضد پکڑ لی بس۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، افاق مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغے کا لفظ ہے۔ افک آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے سورہ نور میں، واقعہ افک مشہور ہے، بہتان لگایا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، اسی سے ہے افاق۔ ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو بہت زیادہ جھوٹا ہے، بڑا ہی جھوٹا بھی ہے، اسیم اور انتہائی گناہ گار ہے، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے۔ اس کی کیفیت قرآن نے بیان کی، کیا ہوتی ہے اس کی کیفیت؟ یسمع آیات اللہ تتلا علیہ، وہ اللہ کی آیات سنتا ہے، جو اس پر تلاوت کی جاتی ہے آیات کو سنتا ہے، لیکن پھر ہوتا کیا ہے؟ ثم یصر مستکبرا، پھر وہ اکڑ جاتا ہے، تکبر کرتے ہوئے ضد کے ساتھ ایک ہی چیز پر ڈٹ جاتا ہے، بس نہیں ماننا، اڑ جاتا ہے، پھر اڑ جاتا ہے تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمعها، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ ظاہری بات ہے ضد کا تو کوئی علاج نہیں، سنتا ہے، سننے کے باوجود سمجھتا بھی ہے، پھر بھی نہیں مان رہا، اڑ گیا، گویا کہ اس نے سنا ہے ہی نہیں۔ اس شخص کے بارے میں کیا ہے؟ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، آپ اس کو خوشخبری دے دیں دردناک عذاب۔ دیکھیں یہ خوشخبری، ظاہری بات ہے خوشخبری تو نہیں ہے، یہ طنز کے طور پر، طنز کے طور پر، جیسے ہم بچے کو بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا محنت کر لو، محنت کر لو ورنہ یہ ہوگا، ورنہ یوں ہوگا، محنت کر لو، محنت کر لو۔ اب وہ محنت نہیں کرتا، خدا نہ خواستہ وہ نتیجہ اس کی محنت ظاہری بات کی نہیں اس کے مطابق نہیں ہوتا، تو آپ بعد میں طنز میں کہتے ہیں اب خوش ہو، اب خوش ہو، اب تم اطمینان ہو گیا، اب سکون سے ہو۔ کیا مطلب ہے؟ سکون سے کہاں ہے وہ، خوش کہاں ہے بیچارہ؟ لیکن وہ طنز کے طور پر چونکہ بات نہیں مانی تو فبشر بعذاب، اصل میں خوشخبری ہے جو ہم لفظ بولتے ہیں نا بشارت، خوشخبری کے لیے تبشیر، مبشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشیرم و نذیرہ،
खुशखबरी उसको कहते हैं कि वो खबर जिसको सुनने के बाद बशरा इंसान के कहते खाल को, जिसको सुनने के बाद इंसान के चेहरे मोहरे पर उसके असरात जाहिर हो, खुशी के असर इंसान के चेहरे से जाहिर हो जाता है, इससे बड़ा खुश है, उसी को कहते हैं खुशखबरी। तो ये तंज के तौर पर है कि वो लोग जो कुरान की आयत सुनते हैं फिर जिद में तकब्बुर की वजह से अड़ जाते हैं, गोया उन्होंने सुना ही नहीं है, ऐसे लोगों को तो खुशखबरी किसकी है? अजाबुन अलीम की है, दर्दनाक अजाब की, नाउज़ बिल्लाह। और जब वो जान लेता है हमारी आयत में से किसी चीज को, यानी जान लेता है, समझ लेता है, फिर क्या करता है? इत्तखज़हा हुज़ुआ, नाउज़ बिल्लाह, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दो। देखो जी ये है कुरान, ये है कुरान में ये कहा गया, वजह से उसने कहा था वो भुरभुरी हड्डी लेकर आ गया था, ये है, ये नाउज़ बिल्लाह। बाद ने कहा है किसी खास शख्स के बारे में, अल्लाह जानता है, जरूरी नहीं, हर शख्स के हवाले से जिसकी भी कैफियत है उसकी यही उसके बारे में वईद है। तो जो शख्स ऐसा है कि जब हमारी आयत को सुनता है और जान भी लेता है फिर उसका हंसी मजाक बनाता है, ये वो लोग हैं जिनके लिए अजाब है इंतहाई तौहीन आमेज, इहानत वाला। मिन वराइहिम जहन्नम, वरा अरबी में दोनों माने में इस्तेमाल होता है, पीछे के लिए भी होता है, सामने के लिए भी होता है। सामने के माने में हो तो मिन वराइहिम जहन्नम, ये जहन्नम उनके सामने है, आगे है, कुछ अरसे के बाद, जब मौत के बाद वो जहन्नम में पहुंचने वाले हैं। फिर जहन्नम में जाके क्या होगा? ला युगनी अन्हुम मा कसबू शैअन और वला मत्तखदू मिन दूनिल्लाहि औलिया, जो उन्होंने अमल किए हैं, कसब किया है, वो अमल भी चूंकि अमल सही नहीं है, तकब्बुर वाला है, ईमान के बगैर है, तो वो अमल भी उनकी किफायत नहीं करेगा, किसी काम नहीं आएगा। और जिसको वो अल्लाह के अलावा समझते थे औलिया, ये हमारे दोस्त हैं, नाउज़ बिल्लाह, हमें क़यामत में बचाएंगे, यूं करेंगे, यूं सिफारिशी होंगे, वला मत्तखदू मिन दूनिल्लाहि औलिया, अल्लाह के अलावा कोई उनका सिफारिशी भी नहीं होगा और उनके लिए अजाब है बहुत बड़ा। अच्छा, यहां भी आप इन तीनों आयतों पे अगर गौर करें, पहली आयत में क्या किया गया? अजाबिन अलीम, दूसरी आयत के आखिर में है अजाबुम मुहीन, तीसरी आयत के आखिर में है अजाबुन अजीम। यहाँ भी मुफस्सिरीन ने एक नुक्ता नकल किया है कि पहली आयत तो क्या थी? पहली आयत का अगर आप मजमून देखें कि ये अल्लाह की आयत सुनता है जो उस पर तिलावत की जाती हैं, फिर तकब्बुर की वजह से, जिद की वजह से अड़ जाता है, गोया कि उसने सुनी ही नहीं। ऐसे शख्स के उस तकब्बुर और जिद की वजह से इंतहाई दर्दनाक अजाब की खबर है उसके लिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मजाक उड़ाते हैं कुरान की आयत, इस्तेहजा करते हैं, गोया आयत की तौहीन करते हैं, उनके लिए अजाब भी कैसा है? अजाब मुहीन, उनके लिए इंतहाई तौहीन आमेज अजाब भी उसी की मुनासबत से। और कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के साथ दूसरों को शरीक करते हैं और समझते हैं हमारे काम आएंगे। कुरान ने उसके बारे में कहा है कि सबसे बड़ा जो जुल्म है वो शिर्क, कुरान में दूसरी जगह है इब्तिदाई सिपारों में, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, अजीम। तो इसी वजह से उसके लिए अजाब भी कौन सा है? वलहुम अजाबुन अजीम, उसी मुनासबत से, बाकी अल्लाह जानता है क्या वजह। तो ये अल्फाज हैं। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया हाजा हुदन, ये जो किताब है कुरान, ये सरापा हिदायत ही हिदायत, ये कुरान सरापा हिदायत है। और इसके मुकाबले में वल्लदीन कफरू बि आयातिल्लाह, जो इन आयात का इनकार करते हैं, लहुम अजाबुन मिर रिजजिन अलीम, अलीम अलम दर्दनाक को कहते हैं, और रिज्ज का मतलब होता है इंतहाई शदीद अजाब के लिए रिज्ज का लफ्ज आता है। उनके लिए इंतहाई शदीद दर्दनाक अजाब होगा, वो लोग जो इन आयात का इनकार करते हैं। एक तो होता है ना कि बंदे को लाइल्मी की वजह से उसने समझा नहीं, ये वो हैं जो सुनते भी हैं और सुनने के बाद फिर इनकार करते हैं जिद की वजह से, और जब समझ लेते हैं, अलीमा जान लेते हैं, तो मजाक उड़ाते हैं, उनके लिए फिर सख्त तरीन अजाब है। अल्लाह ताला हमें इन तमाम कैफियत से महफूज रखे और अल्लाह ताला सच्चे ईमान की तौफीक दे हमें, अल्लाहुम्मा आमीन। तर्जुमा पढ़िए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम, हरूफ मुक़त्तआत हैं, अल्लाह ही जानता है क्या माना है। तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, ये किताब थोड़ी थोड़ी करके उतरी है अल्लाह जल्ल शानुहु की जानिब से, वो अल्लाह अल अज़ीज़ अल हकीम, जो कि गालिब है और हिकमत वाला है। इन्न फिस समावाति वल अर्दि लआयातिन लिल मुमिनीन, बेशक आसमानों और ज़मीन में, मैंने अर्ज़ किया यहाँ खल्क़िस समावात नहीं है, यहाँ फिस समावाति वल अर्द है,
یعنی آسمان و زمین کی ذات میں بھی اگر دیکھا جائے لآیات للمؤمنین تو البتہ بڑی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. ظاہری بات ہے چونکہ ان سے سبق وہی حاصل کرتے ہیں جو ایمان والے ہوں، وہ بنیادی شرط ہے، تو نشانیاں ہیں بھی انہی کے لیے. وفی خلقکم، اور تمہاری تخلیق میں، انسان اگر اپنی پیدائش پہ ہی غور کر لے، تمہاری تخلیق میں، اور وما یبث من دابۃ، اور ان چیزوں میں جو اللہ نے دابہ چوپائے پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جو زمین میں چوپائے پھیلائے ہیں، ان تمام میں بھی آیات لقوم یوقنون، ان میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھنے والی ہے. واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الرياح. یہ میں نے عرض کیا اسی مضمون کی آیت وہاں سورہ بقرہ میں گزر چکی دوسرے پارے میں. اور دن اور رات کے اختلاف میں، اور اس چیز میں، اس رزق میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور اس پانی کے ذریعے پھر اللہ نے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، ان میں بھی بڑی نشانیاں ہیں ان قوم کے لیے جو کہ عقل رکھنے والی ہے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، ہم ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے ہیں حق کے ساتھ. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، پھر اللہ تعالیٰ کے بعد اور ان نشانیوں کے بعد کون سی ایسی بات رہ گئی ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ اور کس پر ایمان لائیں؟ ان پر ایمان نہیں رکھتے تو بھلا کس پہ ایمان رکھیں گے؟ ویل، ہلاکت ہے، لکل افاک اثیم، ہر اس شخص کے لیے جو انتہائی جھوٹا ہے، اثیم اور گناہ گار ہے. یسمع، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، وہ سنتا ہے اللہ کی آیات کو جو اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، لیکن پھر ثم یصر مستکبرا، پھر وہ اڑ جاتا ہے تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمعها، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے. فبشر بعذاب علیم، ایسے شخص کو آپ خوشخبری دے دیں، یعنی طنز کے طور پر، کس چیز کی؟ عذاب علیم، دردناک عذاب. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا، اور جب وہ جان لیتا ہے ہماری آیات کے بارے میں کوئی چیز تو کیا کرتا ہے؟ اتخذها ہزوا، اس کو ہنسی مذاق بناتا ہے، طنز کرنے لگتا ہے، ہنستا ہے، مذاق سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد کہاں اٹھایا جائے گا، اور مختلف چیزیں. اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے عذاب ہے انتہائی توہین آمیز، جو کہ اہانت کرتا ہے. من ورائہم جہنم، یہ ان کے سامنے جہنم ہے، اور میں نے عرض کیا تھا ورا کا معنی پیچھے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پیچھے کچھ عرصے میں جہنم کا وقت آنے والا ہے. ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور نہیں کافی ہوگا ان کے لیے ما، وہ چیز، کسبوا، جو انہوں نے کچھ بھی عمل کیا، جو عمل کیا وہ انہیں کفایت نہیں کرے گا. اور ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ ہی کوئی کام آئیں گے وہ جنہیں اللہ کے علاوہ وہ دوست سمجھتے تھے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. ھذا ھدیٰ، یہ قرآن سراپا ہدایت ہے. والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اپنے رب کی آیات کا، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے عذاب ہے انتہائی دردناک، بہت شدید دردناک عذاب ان کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. پورے جاسیہ انشاءاللہ امید ہے یہ ایک ایک رکوع کے ساتھ مکمل ہو جائے گا، کیونکہ رمضان بھی اب نزدیک ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اس بیٹھنے کو، پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس بیٹھنے میں یا اللہ پڑھنے میں، سننے میں ہم سے جو خطائیں ہوتی ہیں تمام خطاؤں سے درگزر فرما. ہمارے پڑھنے میں، سننے میں خلوص عطا فرما. اس قرآن کی تعلیمات جو روز ہم پڑھتے سنتے ہیں، ان سے جو سبق والی باتیں ہیں ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کی تمام تعلیمات پر کامل طور پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. تمام بیماروں کو یا اللہ صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی زندگی عطا فرما. ہر قسم کی آزمائش سے، تکالیف سے، بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. سب کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کی تکالیف سے تمام بیماروں کو محفوظ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ ورحمۃ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ جاسیہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت، اور یہ بات پہلے بھی میں نے ایک دفعہ شاید آپ سے عرض کی تھی کہ مکی اور مدنی صورتوں میں جو ہم تقسیم کرتے ہیں، ان میں صورت کو اکثر آیات کے اعتبار سے اس کو مکی یا مدنی کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس صورت کے اندر بیشتر آیات ہیں، کسی میں 100 سے زائد بھی ہیں، 100 سے کم ہیں، معین ہیں، مسانی ہیں، پہلے ایک دفعہ بات آئی تھی. تو اس صورت میں جو زیادہ تر آیات اگر مدنی ہیں یا مکی ہیں تو وہ پوری صورت مکی یا مدنی کہلاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی صورت کے اندر کوئی ایک آیت ایسی ہو کہ جو مکی نہ ہو، مدنی ہو، لیکن صورت زیادہ تر آیات کو سامنے رکھتے ہوئے مکی ہی کہلائے گی. جیسا کہ یہ آج بھی آپ نے آیت سنی ہے، اس کے بارے میں بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ مدنی آیت ہے اگرچہ صورت مکی ہے. تو یہ نام اسی اعتبار سے رکھا جاتا ہے اس صورتوں کی اکثر تعداد کو دیکھ کر. کل اس حوالے سے عقائد کے بارے میں اس چیز کا ذکر آیا تھا کہ اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی تھیں، جس میں توحید کے بارے میں دلیل تھی کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا، تمہارے لیے پیدا کیا، دن اور رات کا اختلاف ہے. پھر آخر میں کہا تھا تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم آپ کے اوپر حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں. آج کی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن ان نشانیوں کا تذکرہ ہے جن کا تعلق انسان کی ذات سے ہے. دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے انعامات جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. وہ کیا ہے؟ آج جو آپ نے آیات سنی، پہلی آیت یہ ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ اس کے اندر جہاز، کشتیاں وغیرہ چلیں، بِأَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور یہ سارا کچھ چلنا کوئی کھیل کود نہیں ہے. انسان اس میں اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اپنا دھیان رکھے تو ہوگا کیا پھر؟ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ چلت پھرت تمہاری کس لیے ہے؟ تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. اور آپ جانتے ہیں اب بھی فی زمانہ بھی جتنی آمد و رفت ہے سامان کی، جتنی ٹرانزیکشن ہے سامان کی، وہ زیادہ تر 90% تک، 90% تک جو سامان کی آمد و رفت ہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں، وہ سمندری راستوں سے ہی ہوتی. بڑے بڑے کنٹینر ہیں، بحری جہاز آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. اور اللہ کا فضل تلاش کر کے تکبر میں نہ آؤ، اپنی بڑائی کی طرف تمہارا دماغ نہ جائے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بڑی بڑی موجیں اس کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. اور مسخر کرنے کا مفہوم پہلے بھی آیا تھا، آگے اگلی آیت میں بھی یہی لفظ آ رہا ہے. قرآن میں کئی جگہ الفاظ ہیں. وہاں بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا
مسخر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا اللہ نے تمہارے بالکل تابع کر دیا ہے، تم جیسے مرضی اس کو گھما لو، جیسے مرضی ہواؤں کو موڑ دو، جیسے مرضی کرو، ایسا نہیں۔ وہ تو انسان اپنی ذات کے ایک سانس کا بھی یعنی تابع نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے کام میں لگا دیا، انسان کی خدمت میں لگا دیا۔ اگر ہواؤں کو اللہ نے حکم دیا ہے، سورج کو حکم دیا ہے، سمندر کو حکم دیا ہے، تو وہ اس سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتے۔ اور ہے کس کے لیے؟ انسان کے لیے، تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے، جیسے یہاں الفاظ ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ یہ ہے اصل بنیاد۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہر نعمت کے موقع پر شکر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگلی آیت میں بھی یہی ہے کہ صرف سمندر نہیں، صرف پانی کی بات نہیں ہو رہی، سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، سب کے سب، ساری کائنات یہ انسان کے لیے اللہ نے مسخر کر دی ہے، انسان کے کام میں اس کو لگا دیا ہے، انسان ان سے خدمت لے رہا ہے، جیسے مرضی استعمال کرتا ہے۔ بڑے بڑے جانور ہیں، اونٹوں کی پوری پوری ڈار ہے، وہ ناک میں نکیل ڈال کے ایک چھوٹا سا نوجوان آگے کھڑا ہو گیا پوری 20 اونٹوں کو لے کے چل رہا، اللہ کی شان۔ تو اللہ نے مسخر کر دیا، اور پھر آگے یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو فکر کرتی ہے، غور و فکر کرتی ہے۔ ذرا سوچو، یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا ہے، اور انسان کو صرف ایک ذمہ داری دی کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، اور کوئی لمبے چوڑے نہیں ہیں، مختصر احکامات ہیں، کہ فرض کریں اگر مال و دولت ہی ہے، مال و دولت اگر تمہارے پاس ہے، سارا تم استعمال کرو جائز طریقے سے، صرف اگر خاص ریشو کے اعتبار سے تم اس کے مالک ہو تو سال گزرنے کے بعد صرف تھوڑا سا 2.5% رکھا ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دو، باقی سارا خود استعمال کرو۔ تو سب انسان کے لیے ہے، لیکن انسان ان میں غور و فکر کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، شکر ادا کرے۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں نے لکھا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ مدنی ہے، بعض کہتے ہیں مکی، اکثر کا قول تو مکی ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے، اور بعض نے اس کی شان نزول میں بھی واقعات نقل کی ہیں، واللہ عالم، ہو سکتا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی آیت کے شان نزول میں ہم پڑھتے ہیں تفاسیر میں کہ یہ واقعہ، یہ آیت اس وجہ سے نازل ہوئی، اس کے پس منظر میں یہ واقعہ تھا، تو مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آیت صرف اسی موقع کے لیے ہے۔ اس پس منظر میں اتر تو گئی ہے، لیکن رہتی دنیا تک جتنے انسان ہیں سب کے لیے اس میں ہدایت ہے، کیونکہ قیامت تک آنے والی ہدایت کی کتاب یہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کچھ حضرات لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ایک واقعہ ہوا کہ کفار سارے دشمن تھے، دشمنیاں کیے کرتے تھے، کسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت زیادتی کی، یعنی ظلم و ستم کے اعتبار سے بھی، زبانی کلام میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ اس سے بدلہ لینا چاہیے، فطری بات ہے، انسان کی برداشت کی ایک حد ہوتی، اسے بدلہ لینا چاہیے، اور حق تھا۔ تو یہ آیت اتری، قل، آپ فرما دیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ اب آیت کا مفہوم دیکھیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اب سارے ایمان والے ہم سب مخاطب ہیں، آپ ایمان والوں سے یہ کہہ دیں کہ یغفروا، معاف کر دیں۔ کن لوگوں کو؟ ایمان والوں کو نہیں، معاف کر دیں، للذین، ان لوگوں کو، لا یرجون ایام اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے دنوں کی امید بھی نہیں رکھتے، جنہیں یقین ہی نہیں ہے اللہ کی ذات پر، قیامت پر، ایام اللہ پر، ان کو معاف کر دیں۔ کیوں؟ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے کچھ لوگوں کو اس چیز کا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا، ایک مفہوم تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا، اور لازمی نہیں ہے یہی ہو سکتا ہے، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے، اور مدینہ منورہ میں وہ ایک واقعہ آپ نے سیرت کے اندر سنا ہوگا، غزوہ بنی مستلق کے اندر غالباً آتا ہے، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، اور اس وقت چونکہ مدنی زندگی کے اندر ایک تیسرا طبقہ سامنے آیا تھا منافقین کا، مکی زندگی میں تو نہیں تھے، یا مشرک تھے یا مومن تھے، مدنی زندگی کے اندر تیسرا طبقہ سامنے آیا، منافق، جن میں بنیادی طور پر یہودی تھے۔ تو ان کا منافقین کا سردار جو کہلاتا ہے عبداللہ بن ابی، اس کے حوالے سے ہے کہ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر وہ کفار، یعنی مسلمان سارے موجود تھے، تو ایک کنویں کے اوپر پانی لینے کے لیے جمع ہوئے مسلمان۔ یہ اس نے عبداللہ بن ابی جو منافقین کا، اس نے بھی اپنے غلام کو بھیجا تھا پانی لینے کے، اسے کچھ دیر ہو گئی،
وہ جب واپس آیا تو اس نے پوچھا کہ بھی دیر کیوں لگائی؟ اس نے کہا کہ وہاں اور بھی سب موجود تھے اور ایک اور غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یا کسی کا غلام تھا، اس نے سختی سے روکا ہوا تھا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، آپ کی ذات کے لیے جو پانی لیا جا رہا ہے، صدیق اکبر، عمر فاروق، بڑے بڑی ہستیاں، ان کے لیے جب تک پانی نہ لے لیا جائے اور کوئی پانی نہیں لے سکتا، پہلے وہ پانی لے لیں پھر اس وجہ سے دینے لگ گئے۔ اس پر اس نے بڑی سخت باتیں کی، اور سورہ منافقین میں آگے آپ پڑھیں گے، منافقون 28ویں پارے میں آئے گی انشاءاللہ، اس میں اس کا تفصیلی ذکر بھی ہے، بڑی غلیظ باتیں اس نے وہاں پر کیوں کی۔ تو اس موقع پر یہ آیت اتری کہ قل، آپ فرما دیں ایمان والوں سے کہ معاف کر دیں انہیں، لا یرجون ایام اللہ، لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ ہر موقع پر ہی معاف کر دیں، اس لیے کہ جہاد کے بارے میں آیات واضح طور پر ہیں، بدلہ لینے کو حکم ہے، بدلہ لیا گیا، اور اگر مدنی آیت شمارو تو 100% ہے، یعنی عام معاملات کے اندر اگر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو کوشش کریں انہیں معاف اور درگزر کر دیا کریں۔ دوسرا یہاں لفظ ہے ایام اللہ، لفظی معنی تو ہے اللہ تعالیٰ کے دن، دنوں جمع ہے، بلکہ اللہ کے دنوں، اللہ کے دنوں سے کیا مراد ہے؟ کچھ مفسرین کا کہنا یہاں بھی یہی ہے کہ ان سے مراد ہے قیامت، قیامت میں جب ان کے وہ دن آئیں گے اور ان کے ساتھ فیصلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حضور سزا اور جزا جو بھی معاملہ ہوگا، ان دنوں پہ ان کو چھوڑ دیں۔ دیگر حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ایام اللہ سے یہاں مراد قیامت کے دن نہیں ہے، بلکہ ایام اللہ سے مراد ہوتے ہیں ہر قوم کے اندر اللہ تعالیٰ کے دن ان کو شمار کیا جاتا ہے کہ جن دنوں میں کسی قوم کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی خاص واقعہ پیش آئے۔ اب وہ واقعہ بعضوں کے لیے عبرت بنتا ہے، بعضوں کے لیے سزا بنتا ہے، بعضوں کے لیے اجر بنتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیچھے آپ کئی دفعہ واقعہ سن چکے، تفصیلی واقعہ بھی آ چکا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل کو، جب اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، اب وہ بڑا اہم واقعہ ہے کہ فرعون اور اس کا پورا لشکر غرق ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے، اب وہ بڑا مشہور واقعہ ایام اللہ میں سے ہے۔ لیکن وہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے بہت بڑی بشارت ہے، خوشخبری ہے، اور فرعون اور اس کی قوم کے لیے، قبطی کے لیے بہت بڑی عبرت ہے، بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ تو اس طرح کے جو واقعات پیش آئے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، اس سے مراد ہے ایام اللہ۔ تو جو لوگ ایام اللہ کا امید نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے اور ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ معاف کر دیا کریں۔ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، اس کا بھی عام مفہوم تو یہ ہے کہ قوم سے یہاں پر مراد وہی لوگ ہیں جو لا یرجون، امید نہیں رکھتے۔ پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ ایمان والوں سے کہیں کہ بخش دیں ان لوگوں کو جو امید نہیں رکھتے ایام اللہ کی، کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے خود نمٹ لے، اللہ تعالیٰ ان کو خود بدلہ دے گا بما كانوا یکسبون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور کچھ مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ یہاں قومن سے مراد ایمان والے، پھر مفہوم یہ ہوگا کہ آپ بخش دیں ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے ایام پر یقین نہیں رکھتے، امید نہیں رکھتے، کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان مومنین کو جو انہوں نے صبر کیا ہے، جو برداشت کیا ہے، جو درگزر سے کام لیا ہے صرف اللہ کے کہنے پر، اللہ تعالیٰ تاکہ ان کو اس کا اجر دے جو ان کی اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے، واللہ اعلم۔ اگلی آیت میں ہے کہ من عمل صالحا فلنفسہ، پہلے بھی آیت گزر چکی ہے ایک جگہ قرآن میں، اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جو نیک عمل کرے گا اپنی ذات کے لیے، دوسرے پر اس کا کیا اثر آنا ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی برا عمل کرے گا اس کا وبال بھی اسی کی ذات پر آئے گا۔ وہی ہے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا۔ ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، اور پھر تم اللہ ہی کی طرف لوٹو گے، اللہ تعالیٰ تم اس کی خبر دے دے گا۔ آخری جو دو آیات آج آپ نے سنی ہیں، اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے، پہلے تو ذکر تھا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کہ اللہ نے مسخر کر دیا، آسمانوں میں زمینوں میں جو چیزیں ہیں سب کو مسخر کیا، آپ ان سے درگزر سے کام لیں، اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے یہ ہے، برے عمل کرنے والوں کے لیے یہ ہے۔ اب تسلی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور ایمان والوں کی تسلی کے لیے واقعات بیان ہو رہے ہیں سابقہ امتوں کے، اور سابقہ امتوں میں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ بنی اسرائیل یہ وہ قوم ہے جن پر سب سے زیادہ بنی اسرائیل کے اوپر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس قوم پر آئے،
اور قرآن کی آیت میں یہاں کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب بھی عطا کی، اور اس کتاب سے کوئی خاص کتاب مراد نہیں ہے، بے شمار کتابیں، 3 کتابیں تو مشہور ہی ہیں، تورات، زبور، انجیل، یہ تینوں جن انبیاء پر آئیں خاندان بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام پر تورات، داؤد علیہ السلام پر زبور، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، یہ تینوں بنی اسرائیل کے نبی۔ اس کے علاوہ بھی واللہ علم، اللہ جانتا ہے، بے شمار کتابیں اور بھی شاید اتری ہیں، کیونکہ رسولوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو کتابیں بھی ہیں، والحکم، حکم سے یہاں پر مراد ہے، حکم کہتے ہیں عام طور پر فیصلے کو، بلکہ قوت فیصلے کو، فیصلہ کرنے کی قوت، اس سے یہاں پر مراد ہے حکومت۔ بہت سے بنی اسرائیل میں ایسے بھی گزرے، قرآن میں ان کا تذکرہ ہے، بے شمار بنی اسرائیل کے پیغمبر ایسے تھے جن کو اللہ نے نبوت تو عطا کی، آگے نبوت کا لفظ، نبوت تھی، حکومت نہیں تھی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، نبوت ہے، حکومت نہیں ہے۔ کچھ ایسے تھے جن کو اللہ نے نبوت بھی دی، حکومت بھی دی، حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں، پہلے نبی بنی اسرائیل کے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، نبوت بھی ہے، حکومت بھی ہے۔ اور کچھ قرآن میں ان کا بھی ذکر ہے بنی اسرائیل ہی کے اندر جن کو حکومت تو دی، نبوت نہیں دی، جیسے کہ طالوت، قرآن میں گزرا ہے واقعہ سورہ بقرہ کے اندر، طالوت اور جالوت کا واقعہ، وقتل داود جالوت، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا، تو طالوت جو بادشاہ تھا، فلما فصل طالوت بالجنود، سارا واقعہ ہے، ان کو بادشاہت اللہ نے دی تھی، اور قرآن نے اس کا ذکر کیا، اور قرآن نے الفاظ ذکر کیے ان کی صفات میں، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، علم اور جسم کے اعتبار سے وہ زیادہ تھے، بہت قوت والے تھے، تو انہیں حکم اور حکومت ملی ہے، نبوت نہیں ملی۔ اسی کا ذکر ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو دی کتاب بھی، اور حکم، قوت فیصلہ، حکومت بھی، اور نبوت بھی، اور ہم نے ان کو رزق دیا، پاکیزہ رزق، بے شمار رزق، بہت زیادہ ان پر اللہ کے انعامات ہوئے، اور ہم نے ان کو جہان والوں پر فضیلت بھی دی۔ پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے آ گئی تھی کہ جہان والوں پر فضیلت سے مراد اس دور میں جتنے انسانیت تھے، جہان میں لوگ تھے، ان پر فضیلت تھی، لیکن اگر آپ مجموعی حیثیت سے دیکھیں تو وہ فضیلت اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے۔ آخری آیت میں آج یہ ہے، وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، ہم نے ان کو واضح احکامات دیے دین کے بارے میں، فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَغْيُ بَيْنَهُمْ۔ اچھا، یہ جو احکامات آئے اور انہوں نے ان احکامات کا انکار کیا یا ان کو نہیں مانا، یہ نہ ماننا اس وجہ سے نہیں تھا کہ انہیں احکامات سمجھ نہیں آئے، وہ احکام کو سمجھ نہیں سکے، جی ہم کیسے عمل کریں، ہمیں علم نہیں ہو سکا، نہ، من بعد ما جاءہم العلم، علم تھا انہیں، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا، کیوں؟ بغیم بینہم، کل بھی یہ الفاظ آئے تھے غالب اسی سے ملتے ہوتے، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، بس ضد ہے، نہیں ماننا، اب ضد کو تو پھر کوئی علاج نہیں۔ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اب آخری الفاظ یہ ہیں کہ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، قریب آنے والا ہے، ان تمام چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر آئے گا انشاءاللہ، کل ہم پڑھیں۔ ترجمہ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے مسخر کر دیا، تمہارے کام میں لگا دیا، کس کو؟ بحر، سمندر کو، لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، تاکہ تم اپنے لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، جاری ہوں اس میں فلک، کشتیاں، جہاز، جو بھی کہہ لیں، اس سمندر میں، بِأَمْرِهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ، اور وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم پھر سفر کر کے اللہ کے فضل کو تلاش کرو، آسان زبان میں تجارت کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور پھر تاکہ تم اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ یہ ہے وہاں جہاں انسان آگے پیچھے ہٹ جاتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے، فائدہ بھی اٹھاتا ہے، بہت نفع حاصل کرتا ہے، لیکن جب شکر کا معاملہ آتا ہے پھر ناشکری میں آتا ہے اور کہتا ہے میں نے کیا، وہاں سے بس خرابی پیدا ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور مسخر کیا تمہارے لیے اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ، یہ سب کچھ اللہ ہی نے مسخر کیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والی ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، للذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ایمان والوں سے کہیے کیا؟
یغفرو وہ بخش دیں معاف کر دیں للذین ان لوگوں کو لا یرجون ایام اللہ جو امید نہیں رکھتے اللہ کے دنوں کی. کیا مطلب اللہ کے دنوں کی؟ اگر وہ دیکھیں سابقہ قوموں پر جو آئے یعنی وہ واقعات سنتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن یقین نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، یا ایام اللہ سے اگر قیامت والے منظر ہیں تو قیامت پر یقین نہیں رکھتے. تو جو یقین نہیں رکھتے ان کو آپ معاف کر دیں، ایمان والوں سے کہیں. کیوں؟ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، تاکہ بدلہ دے اللہ کچھ لوگوں کو اس چیز کا جو وہ عمل کرتے تھے. اگر ایمان والے مراد ہیں قوم سے تو ایمان والوں کو صبر کرنے کا، رواداری کا، انہیں معاف کر دینے کا اجر ملے، اور اگر اس سے کفار مراد ہیں تو آپ انہیں درگزر کر دیں، اللہ تعالیٰ خود ان سے بدلہ لے گا. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جو شخص کوئی نیک عمل کرے گا فلنفسه تو اپنی ذات ہی کے لیے ہوگا، اس کا اجر اسی کو ملے گا. ومن اساء فعليها، اور جو کوئی برا عمل کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا. ثم الى ربكم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور بے شک ہم نے دی بنی اسرائیل کو، یعنی بنی اسرائیل خاندان میں، اور آپ جانتے ہیں اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام، ان کی اولاد بنی اسرائیل. ہم نے بنی اسرائیل کو دی کتاب بھی اور حکم بھی، یعنی حکومت بھی، قوت فیصلہ بھی، والنبوت اور نبوت بھی. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو فضیلت دی اس وقت کے جہان والوں پر. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے انہیں دیے واضح احکامات، من الامر دین کے معاملے میں کام کے معاملے میں، ظاہر بات دین کے معاملے میں. فما اختلفوا، انہوں نے اختلاف نہیں کیا، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، یعنی جانتے بوجھتے علم آ گیا تھا، سمجھ گئے تھے. اختلاف اس کے باوجود کیا، کیوں کیا؟ بغیم بینہم، آپس کی اس ضد کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک آپ کا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں کے بارے میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا، يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
سورہ جاسیہ میں گزشتہ آیات کے اندر اس بات کا ذکر آیا تھا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یعنی بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا، بنی اسرائیل خاندان، کئی دفعہ آپ اس کا تعارف سن چکے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا تھا ہم نے اس خاندان کو کتاب بھی دی، کتابیں، حکم، میں نے عرض کیا تھا حکم سے کیا مراد ہے بھی آپ سن چکے تھے، اور نبوت بھی ملی تھی، بادشاہت بھی تھی، نبوت بھی تھی، کتابیں بھی ان کو دی گئی تھیں۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ آتیناہم بینات من الامر، گزشتہ آیات میں بھی ہیں، قرآن میں دیگر مقام پر بھی ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں آئیں، کچھ حد تک انہوں نے ان پر عمل کیا، یا بہت تھوڑے سے لوگ عمل کرنے والے ہوئے، کچھ عرصے کے بعد انہوں نے مخالفت شروع کی اور اللہ جل شانہ کی طرف سے پھر پکڑ میں اور عذاب کی کیفیت میں آئے، ان کا تذکرہ تھا۔ آج کی آیت میں کہا گیا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے آپ کو دی ایک واضح شریعت، واضح راستہ دین کے معاملے میں، یعنی بنی اسرائیل نے انکار کر دیا، نہیں مانے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل سے یہ نبوت نکل کر بنی اسماعیل کے اندر آئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو نبوت کے طور پر سرفراز کیا گیا، اور ایسی نبوت جو تمام انبیاء سے بڑھ کر خاتم النبیین، اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو بھی ایک شریعت، واضح راستہ دیا دین کے معاملے میں، آپ اس کی پیروی کیجئے اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو علم نہیں رکھتے۔ قرآن کی یہ آیت بھی اور اس سے ملتی جلتی اسی مضمون کی آیات پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں، وہاں بھی یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ مفسرین نے، اہل علم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگرچہ خطاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، لیکن ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر اصل میں امت کو سنانا مقصد ہے، یعنی ہمیں چوکنا ہونا چاہیے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات مقدسہ ان کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے، اگلی آیت میں بھی تفصیل ہے کہ اگر آپ نے بھی پیروی کی تو ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کی کوئی کفایت کرنے والا نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایسوں کو دوست بھی نہیں ہوتا، اللہ تو دوست بنتا ہے کہ ان کا متقین کا، واللہ ولی المتقین۔ تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے تو عام لوگوں کا تو پھر کیا پوچھنا؟ ہمیں اس حوالے سے انسان کو ہر وقت سوچ رکھنی چاہیے کہ اگر انسان نے خواہشات کی پیروی کی، آج ہی وہ آیت آ رہی ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ بات۔ دوسرا، یہاں آج الفاظ آئے ہیں ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، شریعت جسے ہم اردو میں بولتے ہیں۔ دیکھیں، ایک لفظ ہوتا ہے دین، ایک لفظ ہم لفظ بولتے ہیں مذہب، اور ایک یہ لفظ ہے شریعت۔ ایک لفظ ملت بھی آتا ہے، وہ بھی قرآن میں ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابیکم ابراہیم، ملت محمدی بھی ہم کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مذہب جو لفظ بولا جاتا ہے نا عربی زبان میں، مذہب اصل میں ظرف کا صیغہ ہے عربی گرامر کے اندر، اگر آپ دیکھیں، جس کا مطلب ہوتا ہے چلنے کی جگہ، جس جگہ پر چلا جائے، چلنے کا راستہ کہہ لیں، راستے پر چلتے ہیں لوگ، تو مذہب چلنے کا راستہ۔ شریعت بھی اسی معنی میں ہے، لیکن شریعت کا معنی صرف راستہ نہیں ہوتا بلکہ بہت واضح راستہ۔ شریعت کہتے ہیں ایسا راستہ جو بہت واضح، دین کے معاملے میں بہت واضح راستہ جس میں ہر چیز بالکل صاف بیان کر دی جائے، اس واضح راستے کو کہتے ہیں شریعت۔ مذہب بھی راستے کے معنی میں۔ دین کا ایک لفظ ہم وہ استعمال کرتے ہیں، دین پیروی کو بھی کہتے ہیں، اطاعت کو بھی کہا جاتا ہے، اور دین کا ایک معاملہ یہ راستے کے حوالے سے بھی آتا ہے، لیکن اہل علم میں اس میں تھوڑا سا فرق کیا ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ دین تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ تک تمام انبیاء علیہ السلام میں دین تو ایک ہی تھا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ تو قرآن نے بھی کہا، دین تو سب کے نزدیک وہی اسلام تھا۔ ہر نبی نے دین میں اصل میں ہوتی ہیں وہ بنیادی چیزیں، عقائد کے حوالے سے ہوں یا عبادات معاملات کے حوالے سے ہوں۔ مثال کے طور پر توحید ہے، رسالت ہے،
آخرت ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، جو بنیادی عقائد کی چیزیں ہیں وہ تمام انبیاء نے، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، ہر نبی نے دعوت کسے دی؟ لا الہ الا اللہ سے۔ ہاں وہ اس کے بعد اور ہے، لا الہ الا اللہ کے بعد کہیں آ گیا موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ علیہ السلام، کہیں آ گیا عیسیٰ روح اللہ، کہیں آ گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ ہر نبی نے دعوت دی۔ تو یہ بنیادی چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ دین۔ اسی طرح عبادات کے اندر بھی نماز ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے، غریبوں کی خدمت ہے، نیکی کا حکم کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ یہ بنیادی چیزیں تمام دین ادیان کے اندر ایک ہی رہی ہیں۔ اس کو ہم ادیان نہیں کہہ سکتے، دین تو ہے ہی ایک، دین واحدی۔ ایک ہوتا ہے شریعت، اس کو آپ کہہ رہے ہیں شریعت یا مذہب بھی کہہ دیتے ہیں، میں نے کیا مذہب بھی راستہ، شریعت ذرا واضح راستہ۔ یہ ہر دین کے اندر یا ہر نبی کے دور میں، ہر قوم کے دور میں مختلف ہو سکتا ہے اور ہوا ہے۔ کسی نبی کے دور میں کوئی حکم ہے آسانی کے لیے، میں ایک دو عام فہم آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں۔ بعض انبیاء کے اندر ان کے یعنی شریعت میں، مذہب میں اللہ جل شانہ کی طرف سے اونٹ حلال نہیں تھا، اونٹ کا گوشت حلال نہیں، انہیں حلال نہیں سمجھا۔ اور قرآن نے تو بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے کہا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل، قرآن میں اسرائیل باقاعدہ ان کا نام ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، وہ آتا ہے نا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، چوتھے پارے کی دوسری تیسری آیت۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سارے کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے، الا ما حرم، سوائے اس کے جس کو حرام قرار دے دیا تھا اسرائیل نے، اسرائیل سے مراد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، علی نفسہ، اپنی ذات پر۔ تو انہوں نے کسی وجہ سے حرام کیا تھا، اس کی تفصیل آپ سن چکے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں بعض شریعتوں کے اندر اونٹ حلال نہیں تھا، لیکن شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال ہے۔ اسی طریق پر اور بہت سے فرق آتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی امت میں، بعد میں لکھا ہے یعقوب علیہ السلام کی امت میں ہی یا اور کسی انبیاء کے اس میں بھی دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز تھا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے آپ جانتے ہیں کہ جب انسانیت کا آغاز ہوا، وہ بھی آپ نے اہل علم سے سنا ہوگا، انسانیت کا جب آغاز ہو رہا ہے، آدم و حوا صرف دو ہستیاں ہیں، اب اللہ نے نسل انسانی کو آگے چلانا ہے، کیسے چلائیں؟ آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کا نکاح کس سے ہوگا؟ اور کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہے، یہی سبب بنا تھا وہ حابیل قابیل کے واقعے کا، وہ بھی قرآن میں ہے، سورہ مائدہ میں غالباً ہے، وہ بھی تفصیل سنی آپ نے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربان۔ وہ بھی یہی تھا کہ اس وقت اللہ جل شانہ کی طرف سے جب نسل انسانی کو آگے چلانا تھا، تو جب بھی ولادت ہوتی حضرت حوا علیہ السلام کو، تو ہمیشہ جڑواں بچے کی ولادت ہوتی تھی، ٹوئنز، اور ان میں بھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ایک وقت میں جو ولادت ہوتی تھی ایک لڑکا اور لڑکی کی، یہ دونوں حقیقی بھائی بہن شمار ہوتے تھے، ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں تھا۔ اگلی دفعہ میں چند سال کے بعد جب دوبارہ ولادت کا موقع آیا، پھر ٹوئنز پیدا ہوئے، لڑکا اور لڑکی، اس لڑکے کا اس لڑکی کے ساتھ نکاح ہوتا تھا اور اس لڑکے کا اس لڑکی کے ساتھ، یہ حکم تھا۔ یہی حابیل اور قابیل کا جھگڑا تھا بنیادی، اس میں حابیل کا نکاح ہونا تھا قابیل کی بہن سے، قابیل کا نکاح ہونا تھا حابیل کی بہن سے جو ان کے ساتھ پیدا ہوئی، اسی میں وڑ گیا، میں نے نکاح کرنا اور سارا واقعہ قرآن نے ذکر۔ میں صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بعض انبیاء کی قوموں میں، ان کی یعنی شریعتوں میں کہہ لیں، مذہب میں کچھ چیزوں میں فرق ہو سکتا ہے، کسی میں کچھ تھا کسی میں کچھ تھا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے معراج کے واقعے میں شاید میں نے عرض کیا تھا اس دن، موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ آپ کی جو امت ہے یہ 5 نمازیں بھی ادا نہیں کر سکے گی، اس دور کے اندر اور تھی نمازوں کی تعداد۔ تو یہ مختلف ہو سکتا ہے لیکن دین ایک ہی ہے۔ بہرحال اس میں یہاں لفظ چونکہ آیا شریعت کا، اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دی۔ ایک لفظ اور ہے ملت۔ ملت کا لفظ بھی تقریباً شریعت کے معنی ہی میں ہے، لیکن اس کو آپ دین کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں۔ ایک فرق بازوں نے لکھا ہے سمجھانے کے لیے کہ ملت کا اطلاق انفرادی طور پر نہیں ہو سکتا۔ مثلا آپ کہہ سکتے ہیں عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، آپ کہتے ہیں عبد الرحمن کا دین، عبداللہ کا دین اسلام ہے،
عبد الرحمن کس دین کو فالو کرتا ہے؟ اسلام کو، اس کا دین اسلام ہے. لیکن عبداللہ کی ملت نہیں کہہ سکتے آپ، یعنی ملت کی نسبت انفرادی طور پر نہیں ہوگی، ملت کی نسبت انبیاء کی طرف ہی ہوگی. ملت ابراہیم، ملت محمد، امت محمدیہ صلی اللہ، جیسے امت کے معنی میں. بہرحال یہ علمی ایک چیز ہے. یہاں لفظ آیا ہے شریعت، وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا. شریعت کا معنی کیا ہے؟ واضح راستہ. تو معنی یہ ہوا کہ ہم نے آپ کو واضح راستہ دیا دین کے معاملے میں، آپ اس کی پیروی کیجیے اور خواہشات کی پیروی نہ کریں ان لوگوں کی جو جانتے نہیں ہیں. اگر ایسا ہوا تو آپ اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز آپ کے کام نہیں آ سکے گی. اللہ تعالیٰ تو دوست کس کا ہے؟ متقین کا اللہ دوست ہوتا ہے. ھذا بصائر للناس، ھذا سے یہاں مراد اس کا مشار لے قرآن ہے کہ یہ قرآن بصائر للناس، یہ لوگوں کے لیے بڑے ہی واضح بصیرت کی چیز ہے. لوگوں کے لیے ہے تو ہر شخص کے لیے، جیسے قرآن میں دوسری جگہ ہے ھدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور وہیں قرآن میں ہے ھدی للمتقین، جیسے یہاں بھی ہے ھدی ورحمۃ لقوم یوقنون. اس کا مطلب ہے ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن ہدایت حاصل کون کرتے ہیں؟ حاصل وہی کریں گے نا جو اس کی طرف قدم اٹھائیں گے. تو ہدایت تو ہے سب لوگوں کے لیے، قرآن بصیرت ہے، لیکن ہدایت اور رحمت حاصل کون کرتے ہیں؟ وہی لوگ، وہ قوم یوقنون جو قرآن پر پورا یقین رکھتے ہیں. اگلی جو آیت ہے، چونکہ یہ بات آپ کے سامنے آ چکی تھی، اس صورت میں بھی تقریباً ہر مکی صورت کے شروع میں نے عرض کی ہے کہ مکی صورت کے مضامین میں زیادہ تر عقائد کا ذکر ہے. ابھی تک توحید کے زیادہ دلائل آئے تھے. ام حسب الذین، یہاں سے آخرت کے دلائل ذکر کیے جا رہے ہیں. لوگ یوں کہا کرتے تھے، اور پہلے بھی شاید ایک دو آیات بھی اس مضمون کی گزری ہیں، مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ جناب جیسے ہم یہاں پر سرداری کی حالت میں ہیں، مال و دولت تو تھا ان کے پاس، سردار بھی تھے، چودراہٹ بھی تھی، سب کچھ تھا، جیسے ہم یہاں سردار ہیں نا، بڑے ہیں، مالدار ہیں، اور ایمان لانے والے شروع میں سارے بیچارے غریب زیادہ تر لوگ تھے، تو جیسے یہ تم یہاں پر غریب غربا ہو، کوئی تمہیں پوچھتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مطلب ہے ہم سے خوش ہے، اور آخرت میں بھی ہم اسی مقام پر ہوں. یہ ان کا ایک تصور تھا، اور اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا گمان کیا ہے ان لوگوں نے جو عمل کرتے ہیں برے، کیا گمان کیا ہے کہ ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم ان کو بنا دیں گے ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور نیک عمل اختیار کیے. سواء محیاہم ومماتہم، کیا ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر ہوگا. ساء ما یحکمون، بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کا وہ فیصلہ کر رہے ہیں. یہ سوچ بڑی بری ہے. عام فہم آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے جگہ جگہ کہا کہ یہ دنیا، یہ آسمان و زمین جو اللہ نے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، سورہ صاد میں پیچھے گزرا ہے، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے آسمان و زمین کو باطل پیدا نہیں کیا. ہاں ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ان لوگوں کا ہے جو کہ کافر ہیں. یہ آسمان و زمین کی تخلیق یہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے کر دیا، کوئی بڑا مقصد ہے. اب یہاں ایک آدمی ظلم کیے جا رہا ہے، ظالم ہے، اسی طرح دنیا سے چلا گیا، اس کو سزا ملی نہیں. ایک بیچارہ مظلوم ہے، پستا جا رہا ہے، اس کو بدل لینے کا موقع نہیں ملا، اور یوں ہی دونوں دنیا سے رخصت ہو گیا، ختم. یہ تو کوئی انصاف نہیں ہوا. اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد اصل زندگی آئے گی، شروع ہوگی. تو یہاں بھی وہی مضمون ہے. کیا وہ گمان کرتے ہیں جو برے عمل کر رہے ہیں کہ نیک لوگ اور یہ برابر ہیں، ان کا جینا مرنا برابر ہے؟ یہ بہت ہی بری سوچ ہے ان کا جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں. اگلی آیت میں بھی اسی کی مزید وضاحت ہے. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حق پیدا فرمایا. وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو اس چیز کا جو اس نے کیا. تو اصل تو بدلہ دیا جائے گا مرنے کے بعد، جو زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی شروع ہوگی. علامہ اقبال نے غالباً کہا تھا موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی. غافل سمجھتے ہیں، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. غافل سمجھتا ہے کہ موت سے زندگی ختم تھوڑی ہوئی ہے، ایک زندگی کی اگر شام ہے تو دائمی زندگی کی صبح ہے. تو اصل تو وہ ہے وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ، اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر شخص کو جو اس نے عمل کیا اور ظلم نہیں کیا جائے.
آخری آیت جو آج آپ نے سنی اس میں کہا گیا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہو؟ یعنی اس آیت میں اس چیز کی بھی وضاحت ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو انسان غافل ہوتا ہے یا انسان غفلت کے اندھیروں میں پڑتا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی پیروی شروع کر دیتا ہے۔ اس کے دونوں مفہوم ہیں۔ بعض نے لکھا ہے، تفسیر قرطبی وغیرہ میں بھی بعض میں روایت موجود ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے، ان کے بارے میں یہ آیت اتری ہے کہ جو مشرکین مکہ پوچھتے تھے بتوں کو، فلاں چیز کو فلاں چیز کو، اور بڑی تفصیل لکھی ہے۔ عامر ابن لحی پہلا شخص تھا جس نے عرب میں بت پرستی کا آغاز کیا۔ تو ان کے یہاں معمول یہ تھا کہ سفر پہ اگر گئے ہیں، وہاں سے کوئی پتھر خوبصورت لگا، وہ پتھر اٹھا لیا، صاف سوف کر کے جو اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ نعوذ باللہ، جہالت ہے۔ جو کل کو اس سے خوبصورت پتھر سامنے آیا، نظر آیا، اس کو باہر پھینک دیا کہ یہ معبود ختم ہو گیا، نعوذ باللہ، اب یہ ہمارا نیا معبود آ گیا۔ جو چیز بس پسند لگ گئی اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو ہی بنا لیا؟ کیا اس کی سوچ ہے؟ اور ایک مفہوم یہ بھی ہے اس کا جو اکثر مفسرین نے لکھا کہ اس سے ضروری نہیں ہے کہ وہی معبود جن کو پوجا جائے، بلکہ معبود اسی کو کہا جاتا ہے جس کی دل میں عظمت ہو، جس کے لیے انسان، جس کی خاطر اس کی محبت ہو، اس کی خاطر انسان سارے کام چھوڑ کر اس کے پیچھے چل پڑے۔ تو یہ انسان اب خواہش، اگر انسان کے دل میں برائی کی خواہش، گناہ کی خواہش، کوئی بھی خواہش اس درجے تک آ جائے کہ حلال حرام کی تمیز چھوڑ دے، اللہ کے حکم کو پائمال کر دے، تو ظاہری بات ہے ہم یہ کہیں گے کہ گویا اس نے اپنی خواہشات کو مقدم رکھ لیا اور دوسرے لفظوں میں خواہشات کو معبود ہی بنا لیا، نعوذ باللہ۔ تو کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ بالکل شروع میں سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی اسی نوعیت کے الفاظ ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ یہاں یہی ہے کہ کیا آپ نے اس کو دیکھا؟ اچھا، اس شخص کے بارے میں کیا یہاں الفاظ ہیں؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ۔ لفظی معنی تو یہی ہے کہ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، علی علم، باوجود علم کے۔ اس کے بھی دونوں مفہوم مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے علم میں انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہے، بلکہ کائنات کے تخلیق ہونے سے پہلے ہی، یہی تو اللہ کی علیم قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ یعنی عمل کے اعتبار سے اس درجے پر جائے گا، تو اللہ جل شانہ اس کے لیے گمراہی مقدر کر دی اور اس کے کانوں پہ مہر لگ گئی، دل پہ مہر لگ گئی۔ یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک مفہوم مفسرین نے اکثر نے لکھا ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، یعنی اللہ نے اس پر مہر لگائی ہے، اس کو گمراہ کیا۔ کیوں؟ باوجود اس کے کہ اسے علم تھا۔ یعنی وہ جو گمراہ ہوا ہے کسی غلطی کی وجہ سے نہیں ہوا، غلط فہمی کی وجہ سے نہیں ہوا، جانتا تھا کہ یہ درست ہے، جانتا ہے یہ غلط ہے، جانتا ہے یہ گناہ ہے، لیکن اس جاننے کے باوجود، علم کے باوجود جب ادھر چلتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہی مقدر ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے، سورہ نساء کے اندر غالب ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے جھگڑا کرتا ہے اس کے بعد کہ اس کے لیے یعنی راستے واضح ہو گئے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو وہیں پھیر دیتے ہیں جہاں وہ پھرنا چاہتا ہے۔ اور قرآن میں سورہ صاد میں بھی یہ الفاظ گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ یہدی الیہ من ینیب، یہدی الیہ من اناب، ہدایت اسی کو ملتی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور اگر وہ خود ہی جانتے بوجھتے چل پڑے تو پھر ٹھیک ہے، ختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ۔ اب جب اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کے لیے گمراہی مقدر ہو گئی تو فمن یہدیہ من بعد اللہ، اب اللہ کے بعد کون ایسی ذات ہے جو اسے ہدایت دے سکتی ہے؟ اب اسے ہدایت کہاں سے ملے گی؟ افلا تذکرون، کیا تم اس کو سمجھتے نہیں ہو؟ اتنی عام فہم بات کو بھی سمجھ نہیں رہے کہ جب اپنے اعمال کی وجہ سے اس نے خود اپنے کانوں پر، دل پر مہر لگوا لی گویا کہ جانتے بوجھتے، تو پھر اس کے بعد اسے ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟
اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح فہم عطا فرمائے اور دین پہ عمل کی توفیق دے. اللہ مان. ترجمہ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے کر دیا آپ کو ایک واضح راستے پر دین کے معاملے میں. شریعت مانے واضح راستے پر. فاتبعها، آپ اس کی پیروی کیجئے. ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، اور پیروی نہ کریں ان لوگوں کے خواہشات کی جو علم نہیں رکھتے. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بے شک وہ ہرگز کام نہ آ سکیں گے آپ کے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی. یعنی ان کی اگر آپ پیروی کریں گے ایسوں کی تو وہ آپ کو اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آ سکے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور بے شک ایسے ظالموں کی کیفیت کیا ہے؟ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، وہ تو ایک دوسرے کے آپس میں ہی دوست ہیں. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ متقین کا دوست ہے. هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ، یہ قرآن ایک واضح بصیرت ہے لوگوں کے لیے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو کہ یقین رکھتی ہے، کیونکہ فائدہ وہی اٹھاتے ہیں. ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا گمان کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے عمل کیے ہیں برے. دیکھیں اجترح، جوارح، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، جوارح کہتے ہیں انسان کے جو اعضاء ہیں. چونکہ اعضاء سے بھی انسان کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اسی لیے اجترحوا کا معنی بھی اسی مادے سے ہے، اجترحوا عمل. کیا گمان کیا ان لوگوں نے جنہوں نے عمل کیے ہیں برے، کیا گمان کیا ہے؟ ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم انہیں کر دیں گے ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. کیا ہم ان کو ان جیسا کر دیں گے، ایک ہی جیسا؟ سواء محیاہم ومماتہم، کیا ان کا جینا اور مرنا برابر ہوگا، ایک طرف ایمان والے اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کے نافرمان. ساء ما یحکمون، بہت برا ہے وہ فیصلہ جو انہوں نے کیا ہے. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ. وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر شخص کو اس چیز کا جو اس نے عمل کیا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے بنا لیا اپنا معبود خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا علم کے باوجود. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور مہر لگا دی اللہ نے اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ کر دیا. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، پس کون ہے جو اسے ہدایت دے اللہ کے بعد. افلا تذکرون، کیا وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، یا دوسرے لفظوں میں کیا ہم نصیحت حاصل نہیں کرتے. اللہ ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے. اللہم آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم یا شافی الامراض اشف مرضانا، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما، تمام لغزشات سے درگزر فرما. قرآن کی جتنی تعلیمات ہم روز پڑھتے سنتے ہیں، ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. قرآنی زندگی ہمیں عطا فرما. قرآن کا قاری اور قرآن کا عامل ہم سب کو بنا. یا اللہ جتنے لوگ اس جہاں سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. ہمارے کالج کے اندر ایک ملازم ابھی کل پرسوں ان کا انتقال ہوا، ان کے لیے بھی دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ اور بھی ہمارے جتنے لوگ اس جہاں سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما. یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت والی زندگی عطا فرما. حافظ رضوان صاحب کے بارے میں بھی معلوم ہوا ہے لاہور واپس آ گئے، اللہ انہیں بال بال صحت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں اس تکلیف والی آزمائش سے اس کو صحت کے ساتھ تبدیل فرما دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين.
قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامة لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين صدق الله بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ جاسیہ کی آخری آیات گزشتہ آیات میں یہ الفاظ آپ نے سنے تھے اور اللہ جل شانہ نے فرمایا تھا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی اپنے خواہشات کے پیچھے انسان چل پڑا، جہاں اسے کوئی نفس کے مطابق اچھی چیز نظر آئی حلال و حرام کے امتیاز کے بغیر اس کی جانب مائل ہو گئے۔ اس شخص کو دیکھا کہ آپ نے، اور ان میں سب سے اولین مخاطب اہل مکہ ہی تھے، اور یہ سورت بھی مکی ہے۔ انہی اہل مکہ میں سے بعض حضرات کا یہ عقیدہ، بلکہ بیشتر کا یہ تھا کہ وہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ان کا ایمان نہیں تھا۔ آپ نے آج کل ایک لفظ سنا ہوگا، ہم آج اردو زبان میں بھی ایک لفظ بولتے ہیں دہریہ۔ ہم کہتے ہیں جی فلاں شخص دہریہ ہے، یا فلاں شخص ملحد ہے، الحاد۔ دہریہ کا لفظ جو ہم بولتے ہیں عام طور پر دہریہ اسے کہتے ہیں، چونکہ پہلی آیت ہی اسی نوعیت کی ہے، اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ دہریہ اسے کہتے ہیں کہ جو یہ تصور کرتا ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود بن گیا، اس کائنات کو بنانے والی کوئی چیز، کوئی ذات نہیں ہے، خود بخود ہو گیا، خود بخود ہو گیا۔ وہ میں سائنسی اعتبار سے اس طرف نہیں جا رہا، بگ بینگ کی تھیوری آپ نے پڑھی ہے، وہ بھی کسی حد تک بعض اوقات ہے کہ جو خود بخود سیارے ہوئے، سیارے آپس میں دور گئے، کشش ان کو لے کے پیچھے ہوئی، وہ جناب ایک مقام پہ آ کر وہ گھومنے شروع ہو گئے، سورج آ گئے، وہ سارا ایک تصور خود بخود خود بخود خود بخود۔ ہر شخص جس کے اندر تھوڑی سی بھی شعور ہو، تھوڑا سا اللہ نے دیا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات، یہ پورا نظام، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا۔ آپ بھلا ایک چیز کو، گھر کا سارا سامان ایسے کر کے اوپر سے نیچے پھینکیں، وہ خود بخود اپنی جگہ آ کے کھڑا ہو سکتا ہے؟ کہ خود بخود جناب وہ کمرہ اپنی جگہ آ جائے، اس کا سامان اس جگہ آ جائے، اس کا سامان اس جگہ آ جائے؟ ایک گھر، ایک کمرے کی چیزیں آپ خود بخود سیٹ نہیں ہو سکتی، تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے ہے؟ یہ ایک سوچ ہے۔ اس وقت بھی لوگ ہیں، اگرچہ بہت کم ہیں، ان کی تعداد بہت کم، وہ کہلاتے ہیں دہریے۔ یعنی وہ ہر چیز کو یعنی موسوم کرتے ہیں دہر کی طرف۔ دہر کہتے ہیں زمانے کو، زمانے کو بھی کہتے ہیں، وقت کو بھی کہتے ہیں، اور مختلف معنی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی بس زمانہ ہی ہے، زمانے کے الٹ پھیر ہیں۔ انہی میں سے ایک تصور مشرکین کا تھا۔ جب ان کو یہ آیات یاد دلائی جاتی تھی کہ دیکھو مرنے کے بعد اٹھائے جانا ہے، یہ موت و حیات اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اللہ موت دیتا ہے، اللہ ہی دوبارہ تمہیں اٹھائے گا، زندہ کرے گا، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ ہمیں تو یہ زمانے کی، یہ صرف جو ایک زمانے کے تغیرات ہیں، جیسے ہر چیز کو ہم دیکھتے ہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے، انسان ہے، انسان کو آپ دیکھ لیں، بچپن ہے، پھر جوانی ہے، جوانی کے بعد اس کے اعضاء میں خود بخود فرق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں، ایک وقت کے بعد ایک مدت ہے، اس مدت کے بعد اس کی عمر ختم،
وہ کہتے تھے بس زمانے کے تغیرات ہیں، زمانے کی وجہ سے یہ سارا الٹ پھیر ہے اور زمانہ ہی موت دینے والا ہے، اس کے پیچھے کوئی ہستی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو ایک تو یہ کہلاتے ہیں دہریے، ایک ہوتا ہے ملحد، یہاں ذکر تو نہیں، ویسے میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ ملحد اسے کہتے ہیں کہ جو بظاہر اللہ کے وجود کا منکر نہیں ہوتا، وہ تسلیم کرتا ہے بہت حد تک، وہ اس زمانے میں بہت ہے، اللہ بچائے سب، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، قرآن و حدیث یا جو واضح دلائل ہیں اس کی الٹی سیدھی تشریحات، اپنی من مانی تشریحات کر کے ان آیات کو، حدیث کو تروڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ الحد یلحد، الحاد کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک طرف جھک جانا، ایک طرف چلے جانا، ہٹ جانا، اور بلکہ بعضوں نے لکھا ہے کہ آپ نے وہ لفظ سنا ہوگا، جب میت کو قبر میں رکھتے ہیں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے لحد۔ یہ ہمارے ہاں لحد نہیں بنتی، ہمارے اس پنجاب کے خطے میں، پاکستان میں بیشتر علاقوں میں ہم لحد نہیں بناتے۔ لحد کہتے ہیں بغلی قبر کو، جس کو ہم اردو میں بغلی قبر کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے شق، ہمارے یہاں شق بنتی ہے، ایسے کرتے ہیں، پھر یوں لے جا کر پھر یوں کر دیتے ہیں، اندر میت کو رکھ کے اوپر ہم سلیب وغیرہ رکھ کے بند کر دیتے ہیں۔ لحد ہوتی ہے یوں لے جا کر سائڈ پہ، پھر سائڈ سے ہو کر نیچے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لحد مبارک بنائی گئی وہ بھی لحد تھی، بغلی قبر۔ پتھریلی زمین جہاں ہو، چونکہ اس طرح رکھنے میں اگر آپ یوں کر کے کریں گے نا سائڈ پہ، تو یہ جو آرچ سی بنے گی، یہاں پر وہ سلیب وغیرہ رکھتے ہیں یا کوئی پتھر رکھ کے بند کرتے ہیں، اس میں خدشہ یہ ہوتا ہے کہ اوپر کی زمین کہیں بیٹھ نہ جائے، تو جو پتھریلی زمین ہو، سخت ہو، وہاں پر لحد بنائی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں کی جیسے مٹی والی زمین ہے، بارشیں بہت ہیں، تو ہمارے یہاں تو اوپر کی زمین بیٹھ جاتی ہے، اس لیے وہ اوپر سلیبیں رکھ کے کہتے ہیں اگر بیٹھ بھی جائے تو سلیبوں سے وہ اندر تک وہ مٹی نہ جائے۔ تو لحد بھی اسی، الحاد بھی اسی سے ہے کہ ایک طرف کو ہٹ جانا، جو دین کی واضح تعلیمات ہیں ان میں من مانی اپنے طور پر تشریحات کرنا، وہ کہلاتا ہے ملحد۔ تو ایک بار دہر کا لفظ ہے، اسی سے ہوتا ہے دہریہ، یہاں بھی اسی کا ذکر ہے کسی حد تک۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جی یہ سب کچھ تو زمانے کی وجہ سے ہے۔ ایک چیز یہاں اور بھی ذہن میں رکھ لیں، پہلے بھی یہ کسی موقع پر آپ کے سامنے آئی تھی کہ حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ یہ انسان مجھے اذیت پہنچاتا ہے، انسان مجھے اذیت پہنچاتا ہے، اور یوں کہتا ہے کہ زمانے نے یہ کیا، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں۔ زمانہ کسے کہتے ہیں؟ دن اور رات کا تغیر، دن اور رات اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو بلکہ وہاں لفظ الفاظ ہیں کہ یہ انسان بندہ مجھے گالی دیتا ہے، نعوذ باللہ، برا بھلا اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ زمانے کو برا بھلا نہ کہو۔ زمانہ اچھا برا نہیں ہوتا، زمانے کے اندر جو ہمارے افعال ہیں، اس کی ایک مثال پیچھے آپ سورہ حامیم سجدہ میں غالباً گزری ہے، جہاں پر حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ تھا، فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی، ایام النحسات، منحوس دنوں میں۔ وہاں بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دن منحوس نہیں ہوتے، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے لیے وہ دن منحوس بنے۔ حالانکہ وہی جب عذاب اترا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو ان کو ماننے والی تھی، حضرت ہود علیہ السلام خود، ان کے لیے تو وہ منحوس نہیں تھا، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ جن پر عذاب آیا ان کے لیے وہ نحوست ہے۔ وہی میں نے عرض کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا، ایک بادشاہ کا واقعہ کہ اس نے کہا تھا غلام کو تم میرے سامنے نہ ہو، وہ آپ کے یاد آئی جائے گا۔ اس نے کہا تھا اصل نحوست تو تیرے اندر ہے کہ تو نے مجھے دیکھا، میں نے تجھے دیکھا تھا، تو تجھے تو کچھ نہیں ہوا، مجھے شام تک جوتے پڑتے رہے، اصل منحوس تو ہے۔ تو یہ نحوست وہ اپنی، تو اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ زمانے کو برا بھلا نہ کہو۔ ان آیات میں بہرحال جو ذکر ہے ان کے ایک عقیدے کا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ موت و حیات یہ تو صرف زمانے کی وجہ سے ہے، زمانے کے تغیرات کی وجہ سے ہے، یا جیسے بارش ہے، قحط سالی ہے، بنی اسرائیل کے بارے میں بھی آتا، وہ بھی یہ کہتے تھے، پہلے توبہ کرتے تھے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہٹ گیا پھر کہتے تھے یہ تو زمانہ ہے، شروع سے اسی طرح ہے، کبھی بارش ہے، کبھی خشک سالی ہے، کبھی کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نعوذ باللہ بیچ میں سے نکال دیا کرتے تھے۔ یہاں بھی وہی ہے، وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اس قسم کی باتیں منسوب کرتے ہیں زمانے کی طرف، اس کا انہیں کوئی علم نہیں ہے ان کے پاس، اس کا یہ صرف ایک ان کے گمان ہیں، اندازے ہیں جو انہوں نے لگائے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، یہ لے دے کر ایک دلیل ان کے پاس تھی ہر دور میں منکرین کے پاس، اور یہ بھی دلیل بظاہر ہے نہیں، لیکن قرآن نے چونکہ اس کو حجت کہا ہے، مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ،
ان کے پاس حجت کوئی نہیں ہوتی تھی سوائے اس کے، وہ دلیل لے دے کہ یہی ہوتی تھی جب ان کو کہا جاتا، سمجھایا جاتا کہ بھائی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اگر یہاں تم بچ بھی گئے جھوٹ بول کے کسی طرح کر کے تو اس عدالت میں پکڑے جاؤ گے، تو وہ یہ کہتے تھے ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اور دلیل کیا تھی؟ یہاں بھی اس کا ذکر ہے، یوں کہا کرتے تھے اتو بآبائنا ان کنتم صادقین الا ان قال اتو بآبائنا، ہاں اگر واقعی اٹھائے جانا ہے تو یہ ہمارے آباء و اجداد جو رخصت ہو گئے، یہ قبریں ذرا ان کو زندہ کر کے دکھاؤ، اگر اٹھایا جانا ہی ہے تو ان کو اٹھا کے دکھاؤ، یہ تو بھربری ہڈیاں، یہ کیسے اٹھیں گے؟ اور مختلف قسم کی باتیں قرآن میں آپ نے اور بھی کئی جگہ سنا، من یحیی العظام وہی رمیم، کون اٹھائے ہڈیوں کو؟ تو یہی لے دے کہ ایک ان کے پاس تھی دلیل، اس کا جواب بھی یہاں دیا گیا، قل آپ فرما دیجئے اللہ یحییکم، اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں موت دے گا، اور ثم یجمعکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ، پھر وہ ایک ایک کر کے نہیں اٹھائے گا، دنیا میں بھیجنے میں تو اس نے یہ سلسلہ رکھا ہے، ایک نسل آئی ایک گئی، دوسری نسل آئی وہ گئی، ایک قوم آئی ایک قوم گئی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہزارہ قومیں گزر گئیں، پتہ نہیں اس کے بعد ہزارہ کتنی آئیں، اب ہزارہ قومیں موجود ہیں، اربوں لوگ ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں، ہر زمانے میں رہتے ہیں، ایک سرکل چل رہا ہے، آنے کا تو یہ ہے، لیکن اٹھائے گا کب؟ ثم یجمعکم، پھر اللہ سب کو جمع کرے گا اکٹھا ایک ہی وقت میں، کہاں؟ الی یوم القیامہ، وہ قیامت کا دن لا ریب فیہ، جس میں شک کوئی نہیں۔ ایک تو اس قرآن کے الفاظ میں ہی شروع میں ہی کہا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں ہی کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں آگے جب اللہ تعالیٰ خود کسی بات میں ارشاد فرما دے لا ریب فیہ، اس کی تاکید میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے، لیکن بات وہی ہے، لا ریب فیہ ہے، یقینی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ وہی بات، اکثر لوگ دوسروں کو ہم کیا کہ ہم بھی سوچ لیں، ہم بھی بظاہر سوچ کی حد تک شاید ایمان کی حد تک ہو، لیکن ہمارا عمل یہ بتاتا ہے کہ نعوذ باللہ ہمیں بھی اس پر شاید یقین نہیں ہے۔ اگر انسان دھوکے دیے جا رہا ہے، جھوٹ بولے جا رہا ہے، دوسروں کے حقوق پائمال کیے جا رہا ہے، تو ایسا ہی ہے کہ جیسے اس کو یقین ہے ہی نہیں۔ بچے کو اکثر ہم کہتے ہیں، ٹوکتے ہیں کہ بیچا تم اندھے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا، تم بہرے ہو، سنتے نہیں ہو، اب بہرا تو نہیں ہے، وہ سنتا ہے ساری باتیں، لیکن سننے کے بعد اگر عمل نہیں کر رہا تو مطلب یہی ہے کہ جیسے بہرا ہی ہے۔ تو ہم بھی اگر یہ ساری چیزیں سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد اگر ہماری سوچ اس طرف نہیں آتی تو ایسا ہی ہے جیسے لا یعلمون، وہ علم نہیں رکھتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب یہ اللہ جل شانہ کی قدرت کی ایک اور انداز سے نشانیاں بیان ہو رہی ہیں۔ آسمان و زمین میں ہر چیز کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، ملک، وہ ملک بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی نا، اس دن کیا ہوگا؟ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اس دن خسارے میں ہو جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے باطل عمل کیے، جو باطل عمل کرنے والے، باطل کے پیچھے چلنے والے جو لوگ ہوں گے وہ اس دن خسارے میں ہو جائیں گے۔ اور اس دن کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ وہ لفظ آ گیا جاسیہ، جس وجہ سے پوری سورت کا نام سورہ جاسیہ رکھا گیا تھا۔ آپ اس دن دیکھیں گے کل امتن، ہر امت کو، ہر قوم کو، تمام لوگوں کو کیا ہوگا؟ جاسیہ۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا جاسیہ کا مطلب ہوتا ہے گھٹنوں کے بل گر جانا، اور اکثر مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ بات کی ہے کہ جیسے ذلیل ہو کر، خوف زدہ ہو کر کوئی بندہ گھٹنوں کے بل نہیں ایک دم گر ڈھہ جاتا ہے، بلکہ مجرم کو بھی کسی وقت اگر عدالت میں پیش کیا جائے یا کسی بادشاہ کے سامنے بہت اگر ظالم ہو تو وہ گھٹنوں کے بل ہی اس کو کہتے ہیں یوں کر کے نیچے بیٹھ جاؤ، تو وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا ہوگا۔ کچھ نے یہ بھی کہا ہے، قرآن میں تو اس کی وضاحت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ ہر امت کو آپ دیکھیں گے جاسیہ، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوگی، خوفزدہ ہونے کے انداز میں بھی ہے، اور ہم جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس میں ادب کا پہلو بھی ہوتا ہے، وہ بھی کیفیت ہو سکتی ہے واللہ والا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ کل امت تدعا الی کتابہا، ہر امت کو، ہر قوم کو بلایا جائے گا اس کے نامہ اعمال کی طرف، کتاب، وہ جو کتاب نامہ اعمال ہوگا، اور پیچھے سورہ بنی اسرائیل میں الفاظ ہیں شاید اقرأ کتابک، اس سے کہا جائے گا یہ تیری کتاب اعمال نامہ دے گیا ہے، خود پڑھ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کوئی حساب والے کی ضرورت نہیں ہے، آج تو خود اپنا حساب کر لے تو خود ہی کافی ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندے کو نامہ اعمال دیا جائے گا، اللہ محفوظ رکھے، تو اس وقت
بندہ خود پڑھنے کی اللہ اسے صلاحیت دے گا، وہ نامہ اعمال پڑھے گا، اور کچھ یعنی تھوڑا پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو روک دے گا، کہے گا ٹھہر جا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو جو پڑھ رہا ہے اپنے بارے میں، اپنے کرتوت یا اپنے اعمال دیکھ رہا ہے، تجھ پر ظلم تو نہیں ہو رہا؟ کوئی چیز اس میں اضافی تو نہیں لگ رہی؟ وہ انکار کی گنجائش ہی نہیں کہاں کرے؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ، ظلم نہیں ہے، صحیح۔ پھر تھوڑا آگے جائے گا، پھر اللہ اس کو روک دے گا، پھر پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ تجھ پر ظلم تو نہیں ہو رہا، بلکہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ میرے لکھنے والوں نے، فرشتوں نے جو لکھنے والے تھے، انہوں نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ وہ کہے گا نہیں، ظلم تو نہیں کیا۔ وہی ہے، اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تو خود حساب لینے کے لیے کافی ہوگا۔ یہی وہ چیز ہے جو آج آخری آیت میں بھی ہے، وہاں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کام آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ انسان ہے، ہم سب انسان ہی ہیں، انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، لیکن جری نہ ہو انسان۔ خطائیں ہوتی ہیں، اللہ کے حضور بار بار توبہ کرتا رہے، اللہ کے حضور رجوع کرتا رہے، اللہ کی اس مغفرت کی امید رکھے۔ لیکن مغفرت سے امید کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا، آپ جانتے ہیں کہ بالکل ہی بس گناہ کے پر صبح و شام لگا رہے کہ جی اللہ معاف کروانے والا، ایسا تو نہیں ہے۔ کوشش پوری کرے، اگر خطا ہو جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اس کے لیے ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم جتنا ہو سکتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کو محبوب سمجھتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو قرآن نے اس کا طریقہ یہ بتایا، فاتبعونی، میری یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق دے، اللہم آمین۔ تو پھر یہ کہا جائے گا کہ کل من تدعى الی کتابھا، اور اگلے الفاظ ہیں ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے، ینطق علیکم بالحق، وہ پڑھے گی تم پر حق کے ساتھ۔ یہاں بھی علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے، بلکہ سوری، ینطق مطلب وہ بولے گی، نطق بولنے کو کہتے ہیں، وہ بولے گی تم پر حق کے ساتھ۔ یہاں نقطہ لکھا ہے کہ کتاب کو تو پڑھا جاتا ہے، کتاب بولتی تو نہیں۔ بعض حضرات شروع میں کہا کرتے تھے یہ لفظ مجازن کہا گیا ہے، لیکن اب اس دور میں ایک ایک چیز بولتی ہے، یہ آپ ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ بول رہا ہے، ایک اتنی سی چیز ہے، ڈسک ہے اتنی سی، آپ جانتے ہیں اس کے اندر ڈیٹا ہزارہا، اتنا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، بول رہا۔ تو وہ کتاب بولے گی۔ آج کل آپ نے وہ دیکھا وہ ٹچ قرآن بھی آ گئے ہیں، وہ قرآن میں آپ یوں کر کے اس کو ٹچ کرتے ہیں، وہ جناب آواز آنی شروع ہو جاتی، تو وہ کتاب بولے گی، واقعتاً کتاب بولے گی۔ جو اعمال نامہ ہوگا انسان کا وہ خود بولے گا، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ بولے گی تم پر حق کے ساتھ۔ اچھا، اور ایک اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ جی چلیں میں دنیا سے جاؤں گا، اللہ جانتا ہے، اللہ ایمان سے ہم سب کو لے جائے، آمین، اس کے بعد قیامت پتہ نہیں کب قائم ہونی ہے، یا چلو ہم سے ہزاروں سال پہلے انسانیت تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر ہزاروں سال بعد قیامت قائم ہو رہی ہے، اب یہ ساری اتنی دیر کے بعد اس کا محفوظ رہنا اور بولنا یہ کیسے ہوگا تمام انسانوں کا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم اسے لکھوا رہے تھے، ہم لکھواتے تھے جو کچھ تم عمل کرتے تھے، جو کچھ تم نے عمل کیا ہے، وہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ لکھ رہے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو انسان زبان سے نکالتا ہے وہ اپنے لکھنے والے موجود ہیں، اور وہ فرشتے ایسے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو آخر میں وہی الفاظ ہے، ہم ان کو لکھوایا کرتے تھے جو کچھ تم نے عمل کیا، جو کچھ تم نے عمل کیا وہ ہم نے ان کو لکھوائے تھے۔ اب آگے پھر دو گروہ ہو جائیں گے اس وقت۔ پہلے گروہ کا ہم نے آج ذکر سنا ہے، اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان والے ہوں گے اور نیک اعمال کیے ہوں گے، فیدخلہم ربہم فی رحمتہ، ان کو ان کا رب داخل کر دے گا اپنی رحمت میں۔ یہاں بھی وہی اپنی رحمت کی وجہ سے، اور وہی حدیث پہلے آپ سن چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی شخص اپنی عمل کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ نہ لے۔ تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اللہ کی رحمت سے امید ہمیشہ رکھنی چاہیے، بندے کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرمانا ہے ذالک هو الفوز المبین، جس کو یہ کامیابی ہو گئی، اس کا اعمال نامے کے بعد کامیاب ہو گیا، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ ہاں، اس کے مقابلے میں جو کفر ہیں اختیار کرنے والے، ان کی کیفیت آگے آئے گی۔ بہرحال
آج بھی جو ہم نے آیات پڑھی اس میں بنیادی چیز یہی ہے کہ اگر کسی کے دل میں خدا نخواستہ کوئی شک مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا ہے تو اسی کے دلائل اس کے اندر دیے گئے ہیں، مکی صورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہے یہ مگر الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، یہی دنیا کی زندگی ہے۔ وہ کہا کرتے اس کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جانا، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، نموت ونحیا، ہم مرتے ہیں اور ہم زندہ ہوتے ہیں، مریں گے اس کے بعد ہماری اولاد آ جائے گی، وہ مرے گی پھر زندہ ہو جائے گی، اگلی نسل آئے گی، یہی ہے۔ اور وما یہلکنا الا الدہر، اور یہ موت و حیات نعوذ باللہ اللہ کرنے والا نہیں ہے، ما یہلکنا ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ، یہ زمانے کے تغیرات ہیں، اسی لیے ہم یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور وما لہم بذلک من علم، ان کے پاس اس چیز کے حوالے سے کوئی علم نہیں ہے، ویسے ہی تکے کے بارے میں الفاظ ہیں بظاہر، انہم الا یظنون، نہیں ہے مگر ان کے گمان، وہ گمان ہی کر رہے ہیں، ایسا حقیقتاً تو بالکل بھی نہیں۔ اور وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری واضح آیات تو صرف ایک چیز ان کے پاس ہوتی ہے، ما کان حجتہم الا ان قالوا ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، کوئی حجت ان کے پاس نہیں ہے اس کے علاوہ مگر یہی بات وہ یوں کہتے ہیں کہ اچھا لے آؤ پھر ہمارے آباء و اجداد کو اگر تم سچے ہو، اگر باقی ہم نے اٹھائے جانا ہے تو ہم تو چلو بعد میں، پہلے آباء و اجداد کو اٹھاؤ۔ پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہی ہے، اور یہ بھی بات آئی تھی کہ یہ قیامت قائم اچانک ہوگی، اگر وقت بتا دیا جائے تو پھر اچانک کہاں ہوگی، اچانک قائم ہوگی۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، آپ فرما دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں جمع کرے گا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن، وہ قیامت کا دن لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی۔ ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یومئذ یخسر المبطلون، اس دن خسارے میں ہو جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے باطل کے اعمال کیے، باطل پر چلنے والے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِیَةٍ، اور آپ دیکھیں گے ہر امت کو جاسیہ، کہ وہ گھٹنوں کے بل گری ہوگی قیامت میں اللہ کے سامنے۔ کل امت تدعا الی کتابہا، ہر امت اور قوم کو بلایا جائے گا اس کے نام اعمال کی طرف۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا اس چیز کا جو تم عمل کرتے تھے۔ ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے، ینطق علیکم بالحق، جو بولے گی تم پر حق کے ساتھ، تم پر حق کے ساتھ وہ کتاب اس وقت بولے گی۔ انا کننا، اور کیسے بولے گی اتنے عرصے کے بعد، انا کننا نستنسخ، بے شک ہم اسے لکھواتے تھے، ما کنتم تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو۔ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال اختیار کیے، فیدخلہم ربہم فی رحمتہ، خود نہیں انہیں داخل کرے گا ان کا رب اپنی رحمت، ان کا رب داخل کرے گا انشاءاللہ۔ ذالک هو الفوز المبین، اور یہی بہت بڑی اور واضح کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم يا شافي الأمراض في مرضانا، يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمته۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَإِن نَّحْنُ إِلَّا مُخْرُصُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن
جنة وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ جاسیہ کی آخری آیات عقائد کے حوالے سے تذکرہ چل رہا تھا اور مشرکین مکہ کا ایک بنیادی غلط عقیدہ سامنے آیا تھا کہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے. آج بھی اسی حوالے سے کچھ تفصیل ہے اور ان کے لفظ ذکر کیا ہے قرآن نے. وہ کہا کرتے تھے ما ندری مساء، ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے. یعنی استہزاء، طنز، ایک تو انکار ہوتا ہے، ایک ساتھ ساتھ مذاق اڑانا. اور یہ جو دو طبقات ہیں، ایک صاحب ایمان اور ایک منکرین، ان دونوں طبقات کا ذکر تقریباً ہر جگہ قرآن میں جہاں ان کی آخرت کے حوالے سے ان کے انجام کا ذکر ہے، دونوں کا تذکرہ عام طور پر ساتھ ساتھ آتا ہے. کل آپ نے آیات آخری یہ سنی تھی، ذکر آیا تھا کہ جو ایمان والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اب اس کے مقابلے میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو انکار کرنے والے ہیں، منکرین ہیں. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا، توحید کا اور اللہ کے وجود کا انکار کیا، ان سے اللہ جل شانہ کی طرف سے مکالمے کے طور پر یہ کہا جائے گا کہ کیا تم پر میری آیات تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی اور اس کے نتیجے میں تمہارا رویہ کیا ہوتا تھا؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ اور وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. تم تکبر کیا کرتے تھے، بڑائی تمہارے دلوں میں تھی، استہزاء کرتے تھے، اور تم تو قوم ہوئی ایسی مجرمین جو کہ مجرم. قرآن پاک میں ایک دوسرے مقام پر بھی مجرمین کا تعلق عام طور پر مسلمین کے مقابلے میں آیا ہے، ایمان والوں کے مقابلے میں. یہاں بھی آپ غور کریں، پہلی آیت میں ہے اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ان کا ذکر ہے، اور دوسری آیت میں جو کافر ہیں انہیں کہا جا رہا ہے وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، یہ تم مجرم لوگ ہو. اسی کو قرآن نے دوسرے مقام پر بھی اسی کو ذکر کیا ہے أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم مسلمین کو اور مجرمین کو ایک جیسا کر دیں گے؟ مَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، آگے آئے گی وہ، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ تو تم وہ قوم ہو جو کہ بڑے مجرم تھے، جرم کیا کرتے تھے. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور یہاں یہ جو الفاظ آئے ہیں کہ تم تکبر کرتے تھے اور تم ہو ہی مجرم قوم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے راوی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ معاف فرمائے. اور اگلا جملہ ارشاد فرمائے اسی حدیث میں کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ آگ میں اور جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا. اب یہاں
ایک چیز اور ذہن میں رکھ لیں، جب یہ ارشاد فرمایا تو ایک صحابی نے سوال کیا، ہم بھی بعض اوقات سمجھتے ہیں غلط فہمی سے، تکبر کا مفہوم۔ ان صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تکبر، بڑائی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، بڑا سمجھنا، یہ بظاہر ہم تکبر ہے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص پسند کرتا ہے کہ میرا لباس اچھا ہو، اور وہاں جوتے کے لفظ، میرا جوتا اچھا ہو، میرے کپڑے اچھے ہوں، میری فلاں چیز اچھی ہو، بندہ اچھی سے اچھی چیز سمجھتا ہے کہ اچھا لگے، تو یہ تکبر میں تو نہیں آ رہا؟ تو اس حدیث کا مفہوم ہے، آپ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ پھر آپ سے اس کی وضاحت فرمائی کہ تکبر یہ ہے کہ بطر الحق، انسان حق کا انکار کرے، وغمت الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھے، یہ ہے اصل تکبر۔ لوگوں کو حقارت کے ساتھ سمجھے کہ میرے پاس اگر ایک چیز ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے تو میں اسے حقیر سمجھنا شروع کر دوں، نعوذ باللہ۔ یا ایک بات واضح ہو گئی ہے، حق واضح ہو گیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ چونکہ اس پہ میری ذات پہ فرق پڑتا ہے میں اس کا انکار کر دوں، یہ ہے تکبر۔ یعنی حق بات کا انکار کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ وہ تکبر ہے کہ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ہوگا، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح یہ جو ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ پہلے اہل جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جنت کو مخاطب کر کے کہا، یہ جنت میری رحمت ہے، میں نے اس کو رحمت بنایا، جنت کو میں نے رحمت بنایا ہے، اور میں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا اس کے ذریعے رحمت کروں گا، اس کو اس میں داخل کروں گا۔ اور پھر اللہ نے جہنم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کو غضب بنایا ہے، میں اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہوں گا اس کے ذریعے سے اس پر غضب اللہ کا نازل کروں گا۔ تو یہ جنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ لیکن یہ حقیقت ہے، جس کے دل میں رائے کے بنا پر بھی تکبر ہوگا وہ اللہ معاف کرے جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور تکبر کا مطلب کیا ہے وہ میں نے آپ سے عرض کیا۔ اگلی آیت میں یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے، جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت وہ ہے لا ریب فیہ، کل بھی الفاظ آئے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، قل تم، اللہ فرما رہے ہیں تم یوں کہتے تھے، ما ندری ما الساعہ، ہم نہیں جانتے کیا ہے قیامت، یہ وہ لفظ ہے، ہم تو جانتے ہیں قیامت کیا چیز ہوتی ہے، نعوذ باللہ، مذاق اڑاتے تھے۔ اور آگے کہتے تھے وَإِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، اور ہم گمان نہیں کرتے مگر گمان کرنا، وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، ہمیں قیامت کے بارے میں ذرہ برابر بھی یقین نہیں ہے، یعنی قیامت کے بارے میں یقین تو بالکل نہیں ہے، اور ہم تو گمان کرتے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی قیامت قائم ہوگی، ہاں الا ظنن، اگر ہے بھی تو ایک معمولی سا گمان۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ ظنن میں تنوین تحقیر کے لیے ہے، تقلیل کے لیے ہے، ایک ذرہ برابر گمان ہی ہے ہمارا، ورنہ بمستیقنین یہاں پر بھی با اس میں مزید مبالغے کے لیے، تاکید کے لیے ہے، اور ہمیں بالکل بھی قیامت کا یقین نہیں ہے کہ قیامت بھی کبھی قائم ہوگی، اللہ بچائے۔ یہ ان کا رویہ تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ان کے سامنے آ جائیں گی وہ برائیاں جو وہ عمل کیا کرتے تھے، آنے والا ہے قریب وقت، وہ سامنے آ جائیں گی، اور پھر وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لے گی انہیں وہ چیز جس کا وہ استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ آج تو مذاق اڑاتے ہیں کہ کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کیسے یہ سب کچھ ہوگا، ان قریب ایسا ہونے والا ہے، وہی چیزیں انہیں گھیر لیں گی قیامت کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جائے گا، استغفر اللہ، اللہ کی طرف سے کہا جائے گا، وقیلا، یہ کہا جائے گا، الیوم ننساکم، آج ہم تمہیں بھول گئے، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے تم بھول گئے تھے اس دن کی ملاقات سے، تم بھول گئے تھے، تمہیں بار بار تنبیہ کی جاتی تھی، تاکید کی جاتی تھی، ایک دن آنے والا ہے، تم مذاق اڑایا کرتے تھے، آج اللہ جل شانہ کی طرف سے جواب آئے گا، ہم بھی تمہیں بھول گئے، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کوئی تمہارا وہاں مددگار نہیں ہوگا۔ یہ سب کیفیت تم پر کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یا ہم ابھی دنیا میں ہیں، ہم اگر چونکتے ہیں کہ اس سزا کی بنیادی وجوہات کیا ہیں تاکہ ہم اس سے بچ سکیں، وہ کیا وجوہات ہیں؟
وہ آگے اگلی آیت میں ہے ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تم اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے، بعض تفاسیر میں، اللہ میں محفوظ رکھے، مشرکین مکہ آپس میں بیٹھتے تھے اور قرآن کی صورتیں آپ الحمدللہ آپ کے علم ہی ہیں، ایک قرآن میں سورہ بقرہ کے نام سے ہے، ایک مائدہ کے نام سے ہے، ایک سورہ نساء کے نام سے ہے، ایک سورہ نحل کے نام سے ہے۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، نساء عورتوں کو کہتے ہیں، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، یہ صورتیں تھیں۔ تو مذاق کے طور پر آپس میں بیٹھتے تھے اور ہنسی مذاق میں یوں کہا کرتے تھے، دیکھو بھائی، ایک کہتا تھا استغفر اللہ، ایک یوں کہتا تھا کہ مجھے گائے سے بڑی محبت ہے، گائے تو میری ہو گئی، میں اسے دودھ لیا کالا کروں، یعنی سورہ بقرہ کو قرآن کا مذاق اڑا رہے۔ ایک کہتا تھا مجھے کھانے سے بڑی محبت ہے، مائدہ میری۔ ایک کہتا تھا مجھے عورتوں کی بڑی رغبت ہے، نساء میری۔ ایک کہتا تھا مجھے شہد بڑا اچھا لگتا ہے، تو نحل میری۔ یوں مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ اتخذتم آیات اللہ ہزوا، تم اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے، وغرتکم الحیات الدنیا، اور تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا دنیا کی زندگی نے۔ فالیوم لا یخرجون منہا، آج کے دن، قیامت کے دن، نہ تو اس سے وہ نکالے جائیں گے، اور ولا ہم یستعتبون، نہ ہی انہیں معافی کا موقع دیا جائے گا۔ بعض اوقات ہوتا ہے، دنیا میں بھی انسان کرتا ہے کہ مجرم ہے یا اولاد ہی ہے، شاگرد ہے، پکڑا گیا کسی چیز میں سزا کے طور پہ، لیکن استاد ہے یا ماں باپ ہیں، اگر وہ روئے دھوئے تو موقع دے دیتے ہیں کہ چلو ایک موقع اور دے دیے، چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَا یستعتبون، وہاں پھر آنے کے بعد اب معافی کا موقع وہ نہیں ان کو دیا جائے گا۔ آخری آیات، یہ قرآن میں بہت کم اس قسم کی آیات ہیں، آپ اگر غور کریں، یہ غالباً ایک ہی موقع ہے قرآن میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آیات یوں بھی ہو سکتی تھی رب السماوات والارض، خلق السماوات والارض، نہ، رب السماوات ورب الارض ورب العالمین، تاکید کے لیے۔ حمد و ثنا اسی اللہ کے لیے ہے، اسی ذات کے لیے ہے جو آسمان کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے، اور صرف آسمان و زمین نہیں، تمام جہانوں کا بھی رب ہے۔ آپ غور کریں، قرآن کا آغاز بھی اسی الفاظ سے تھا، الحمدللہ۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، تمام کی تمام تعریف اللہ جل شانہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ آگے اس کی دلیل ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، سب کچھ ہے۔ یہاں بھی وہی ہے، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب السماوات بھی ہے، رب الارض بھی ہے، اور رب العالمین بھی ہے۔ اور رب آپ جانتے ہیں ایک ہوتا ہے خلق، خالق تو ہے ہی اللہ ہر چیز کا 100% ہے، ایک ہوتا ہے لفظ رب، ہم اردو میں کہتے ہیں تربیت۔ یہ تربیت کے لیے ہر چیز ضروری ہے، تربیت کے لیے ویسا ماحول بھی فراہم کرنا ضروریت ہے۔ تربیت ایک دن میں نہیں ہوتی، ایک مسلسل پروسیس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نعوذ باللہ یہ نہیں کہ اس نے خلق کر کے فارغ ہو گیا، نہ، وہ ہر وقت، ہر لمحے، ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی جو انسان کی طرف متوجہ ہو رہی ہے، وہ اس کی صفت ربوبیت کا یعنی ایک طرح سے نتیجہ ہے۔ تو اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے، تو رب السماوات بھی ہے، رب الارض بھی ہے، رب العالمین بھی ہے۔ اب آخری آیت میں وہی ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری بڑائیاں اسی ایک ذات کے لیے ہیں جو آسمانوں کی اور زمین کی تمام بڑائیاں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی غالباً اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ بڑائی، کبریائی، یہ میری چادر ہے، اور آگے ارشاد فرمایا اور عظمت میری ازار ہے۔ جیسے انسان استعمال کرتا ہے ایک اوپر کی چادر، ایک نیچے کی چادر، حدیث قدسی کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے، اور جو مجھ سے یہ چھیننا چاہے گا میں اسے آگ میں جلا دوں گا۔ یعنی جو اپنے اندر بڑائی پیدا کرنا چاہے گا، عظمت اپنے آپ کو سمجھنا چاہے گا، وہی کسی نے کہا ہے نا، غرور و تکبر تیری چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف، غرور و تکبر تیری چیز ہے، رہی عاجزی سو میری چیز ہے۔ انسان کو عاجزی ہی روا ہے، انسان ہے ہی مٹی کا ہے، اس کے لیے عاجزی اور مٹی میں اس نے جانا ہے، وہی اس کے لیے ہے۔
اصل بڑائی صرف اور صرف اسی ذات کے لیے ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور بعض بزرگوں نے لکھا ہے, کسی حدیث میں تو میرے نظر سے نہیں گزرا, بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ ان دو آیات کو بھی صبح و شام پڑھنے کا معمول بنائے. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. بڑے اس کے اثرات ہیں. انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بھی پیدا ہوتی ہے اور اپنی عاجزی انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے. اس آیت کو بار بار پڑھیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. الحمدللہ 25واں پارہ اور سورہ جاثیہ آج مکمل ہو گئی. وہ جو حامیم شروع ہوئی تھیں ان میں ایک باقی ہے. حوامیم میں 6 پوری ہوئی ہیں, 7ویں حامیم ابھی باقی ہے. انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے شروع کریں گے. ترجمہ پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, أَفَلَمْ تَكُنْ آیَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ, ان سے گویا اللہ کی طرف سے یوں کہا جائے گا کہ کیا ایسا نہیں ہوتا تھا. افلم تکن آیاتی, کیا میری آیتیں تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ یقیناً کی جاتی تھی. فاستکبرتم, تم تکبر کرتے تھے. وکنتم قوم مجرمین, اور تم تو مجرم لوگوں میں سے تھے. وَإِذَا قِيلَ, اور جب انہیں یہ کہا جاتا تھا کہ ان وعد اللہ حق والساعۃ لا ریب فیہا, کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. قلتم, تو تم یوں کہا کرتے تھے, ما ندری ما الساعہ, ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے. ان نظن الا ظنا, ہم گمان ہی نہیں کرتے مگر معمولی سا گمان. وما نحن بمستيقنین, اور ہمیں قیامت کا کوئی یقین نہیں ہے. نعوذ باللہ. وبدا لهم سیئات ما عملوا, اور سامنے آ جائیں گی وہ برائیاں جو وہ عمل کیا کرتے تھے. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون, اور گھیر لے گی ان کو وہ چیز جس کا وہ استہزاء اور مذاق کیا کرتے تھے. وقیل اليوم ننساکم, اور کہا جائے گا انہیں کہ آج کے دن ہم نے تمہیں بھلا دیا. کما نسیتم لقاء یومکم ھذا, جیسے کہ تم نے بھلا دیا تھا اس دن, قیامت کے دن کی ملاقات کو. ومأواکم النار, اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. وما لکم من ناصرین, اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ذالکم, یہ تمہارا ٹھکانہ یہاں کیوں ہے؟ ذالکم, یہ اس لیے بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا, کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا تھا. وغرتکم الحیات الدنیا, اور تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا دنیا کی زندگی نے. فالیوم, پس آج کے دن, لا یخرجون منہا, نہ تو وہ اس سے نکالے جائیں گے, اور ولا هم یستعتبون, نہ ہی انہیں معافی کا موقع دیا جائے گا, توبہ کا موقع بھی نہیں ہوگا. اب تو وہ عمل کی دنیا زندگی ختم. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اللہ ہی کے لیے ہے ہر قسم کی تعریف, حمد و ثنا. وہ اللہ جو آسمانوں کا بھی رب ہے, زمینوں کا بھی رب ہے, اور تمام جہانوں کا رب ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اسی کے لیے ہیں تمام بڑائیاں آسمان و زمین کی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہ اللہ کی ذات غالب بھی ہے اور ہر حکمت کو جاننے والی بھی ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, تمام لغزشات سے درگزر فرما. قرآن کی تمام تعلیمات پہ ہم سب کو کامل طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. باران رحمت کے لیے بھی دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش ہمیں عطا فرما. اللہم اغثنا یا مغیث, اللہم اغثنا یا مغیث, اللہم اغثنا یا مغیث. یا اللہ بڑے گناہ گار خطا کار ہیں, ہمارے اعمال پہ نظر نہ فرما, ہم پر رحم والی کرم والی بارش عطا فرما. یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت, عافیت, سلامتی والی زندگی عطا فرما. ہم سب کو ہر قسم کی تکالیف, بیماریوں, پریشانیوں سے محفوظ فرما. اس صحت والی زندگی کی ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرما. جو ہمارے اعزاء و اقرباء اس جہاں سے رخصت ہو گئے, یا اللہ سب کی مغفرت فرما, سب کے درجات کو بلند فرما. ہم سب کو ایمان و اسلام والی کامل زندگی عطا فرما. ایمان پر استقامت ہمیں نصیب فرما, ایمان کامل پہ ہم سب کا خاتمہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.